15 دن یا 20 دن پہلے میری ٹیم نے میرے پہ پریشر ڈالا تھا کہ یہ ٹاپکس میں دس از ناٹ, یا واٹس ایپ میرا اوور فلو ہوا ہے یہ 4-5 دن پہلے. یہ جو مرزا صاحب نے جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ آفر کیا ہے کہ ساحل ادیم ہیز لیٹ ڈاؤن دا نیشن, تو میں نے اس لیے ان کو پھول بھیجے نا, اس لیے اچھا ان کو بھی بھیجیں اور بھی لوگوں کو بھیجیں. تو یہ چھوٹی باتیں, اس کے اوپر ٹائم نہ لگائیں, اور بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ہر کامنٹ کا یا ہر ویڈیو کا رپلائی, آئی ایم ناٹ ان دیٹ. میں کروں گا ضرور ویڈیوز کے رپلائی, مگر اس مسئلے کے اوپر جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ رپلائی کرنا بہت ضروری ہے. وہ نیریٹو ہے جو آپ کو میں بلڈ کرنا ہے. کہا تھا لوگوں سے پیسے بنانا نہ سیکھیں, پیسے لگانا سیکھیں, اللہ تعالیٰ دیں گے پیسے. پھر تو سر یہ 4 ملین آپ اس ٹور پہ لگا کے آ گئے ہیں, تھوڑا زیادہ ہی لگا ہوگا سر, کم ہی. کروڑوں کی گاڑی پہ آپ تشریف لائے ہیں, تو یہ پھر پیسے آتے کہاں سے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی نہیں لے رہے, دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ دنیا کے کوئی بڑے ملک ایسے نہیں ہیں جہاں پہ میری کلائنٹ نہیں ہے الحمدللہ اس وقت. تو اتنی بڑی کلائنٹیج کے ساتھ, اور سورس کوڈ کا اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے, اور اس پہ آپ نے جیسے بھی بتایا, تو پھر یہ عربی سکھانے کے 7,000 روپے جو آپ لے رہے ہیں, یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس سکھائیں, اسی میں سے فنڈ نکالیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جی, اور بس کیا تھا پہلے سر. اور تیسرا آپ نے بتایا لبرلس, ٹھیک ہے, جو کہ ہر وقت تمسخر کرنا, ٹھٹھے اڑانا. یہاں تک کہ ایک ٹولہ تھا, بلکہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے بات کی, ایک ٹولہ چھوڑا گیا تھا مسخروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا, یہ ڈھول اور ساز لے کے نا, ڈھول تاشے لے کے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہتے یہ لڑکے, اور یہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو میرے خلاف باقاعدہ بین لوگوں ہوئے ہیں گھروں میں. ساحل ادیم کو نہیں سننا آپ نے, ٹھیک ہے, بڑا جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ساحل ادیم کو نہیں سننا, وہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, اور لڑکوں کو, بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے. انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے, جو کہ غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے. میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جتنے بھی بندے, اسپیشلی جو پاکستان میں, وہ تو غلط ہے, کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ. آپ کے کومنٹس کی بھرمار تھی بڑے عرصے سے ہمارے پوڈ کاسٹ چینل پہ کہ ساحل ادیم صاحب کو دوبارہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ دعوت دیں, اور آج ہمیں موقع ملا, ہم نے دعوت دی ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے. سر جزاک اللہ خیر. اور باہر تھے آپ ملک سے, اور ایک تو یہ بھی تاثر آنے لگا تھا کہ اب ساحل ادیم صاحب بھاگ گئے ہیں پاکستان سے, کہ واپس نہیں آئیں گے, شاید ڈر بھی گئے ہیں, اور پیسے شیسے بنانے گئے ہیں. کتنے پیسے بنا کے لے کے آئے ہیں؟ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں نا. سیریسلی یہیں سے شروع کریں گے؟ ہاں یہیں سے شروع کریں گے. پیسوں کا بتائیں سر. میرا کوئی اندازاً آئی تھنک 20 اور 30 ملین کا خرچہ ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ٹور پہ. اچھا, 2 سے 3 کروڑ روپیہ لگتا ہے ٹریول اینڈ اکاموڈیشن کا. تو پیسے بنانے والے ٹور نہیں ہے یہ, پیسے لگانے والے ٹور ہیں. اللہ کے لیے کام کیا ہے. میرے کوئی 16 سیشن ہوئے ہیں جو پبلک ہیں, جو چھوٹے کلسٹرز کے ہیں وہ تو 12-13 ہو گئے ہیں. 30 سیشنز کیے ہیں الحمدللہ. میں آج تک کبھی پبلک سیشن کے پیسے نہیں لیے, 1 روپیہ نہیں لیے. پاکستان میں بھی نہیں لیے, وہاں پہ کیسے لیں گے؟ میرے آرگنائزرز کی لسٹ پبلک ہے, اور کچھ تو بہت ویل نون آرگنائزرز ہیں, کچھ چھپانے والی بات تو ہے نہیں. اور IMS کے ممبرز ہیں زیادہ تر, سارے نہیں زیادہ تر, دے آر ویری ویری ویزیبل. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا, کیونکہ آپ کے سوال کے توسط سے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جہاں جہاں میری کوشش تھی, جہاں جہاں مجھے علم تھا ایڈریسز کا, میں نے تحفے تحائف بھی بھیجے ہیں کہ جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگاتا ہے میں اس کو تحفہ بھیجتا ہوں. جس کے پاس تحفے پہنچے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے, کسی ایک کے پاس تھوڑی گئے, جن جن کے ایڈریس ہیں. اچھا, آپ صحیح اوریجنلی تحفے بھیجیں؟ میں تحفے بھیجتا ہوں ہر دفعہ. جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگتی ہے اور مجھے کس طریقے سے پتہ چل جائے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں, تو میں ان کو تحفے بھیجتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مسلمان یہ کام کریں. یہ تابعین کی سنت ہے, صحابہ سے نہیں ثابت. یقیناً صحابہ نے کیا ہوگا تو تابعین نے شروع کیا, مگر یہ تابعین کی سنت ہے. مجھے پتہ ہے تابعین کا جنہوں نے یہ, کیونکہ اتنا بڑا سودا کہ میرے سارے برے اعمال انہوں نے آخرت میں لے لیے تہمت لگا کے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ. مطلب لاکھوں کو, کروڑوں کو پہنچا دیا آپ نے ایک غلط خبر. تو قیامت والے دن تو اس کے کتنے فائدے ہیں. میں نے یہ, اور وہ بھی پیسوں کا الزام. ذرا سوچیں
کہ کسی اور طریقے کا الزام لگتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ تہمت ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ تہمت کے جو نصوص کیا ہیں، جس نص پہ تہمت آ کے گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے. یہ ٹاپ 5 گناہوں میں سے ایک ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو. تو میں تحفے بھیجتا ہوں. میں نے کئی جگہوں پہ میں نے بڑے مہنگے تحائف بھی بھیجے جنہوں نے ڈائریکٹ امپیکٹ کیا تھا. جنہوں نے پیسے بھی امپیکٹ کیا وہ بھی آخرت میں وہ تو نہیں بچنے والا. اور جنہوں نے سرٹیفکیٹ لگائے ہیں اس تہمت پہ ان کو بھی میں نے تحائف بھیجے ہیں. اور سب کو وہی اللہ کی آیت بتائی ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اور اس کو ویریفائی کیے بغیر آپ نے سرٹیفائی کر دیا تو آپ کا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہے. تو وہ تو چلے ان کا جو بھی ٹھکانہ ہو وہ جو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. میرا تو انہوں نے فائدہ کر دیا نا. میرے تو انہوں نے اتنے کئی مطلب صدیوں کے اعمال، میری تو اتنی عمر نہیں ہونی جتنے انہوں نے اعمال میرے برے اعمالوں کا بوجھ اٹھایا. میری کوئی نیکیاں ہونی ہوں نہ ہونی ہوں، ان کی ہونی ہو نہ ہونی ہو، وہ والی بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں نا. یہ تو کبر میں آتا ہے. مگر میرے برے اعمال تو ہیں تو پکی بات ہے. میرے گناہوں کا بوجھ تو انہوں نے اٹھایا. اور جب سوشل میڈیا پہ کوئی بڑی لیول کے اوپر کوئی امپیکٹ آتا ہے پھر تو میری عید ہو جاتی ہے. پھر تو میں وہ شاپنگ کرتا ہوں نا جا کے، کیونکہ ان لوگوں کو تحفے دینے ہوتے ہیں نا. کتنے پیسے لگ جائیں گے. صحیح. تو میرے پیسے الحمدللہ آج تک پبلک سیشن کا میں نے آج تک الحمدللہ اگر کوئی لیتا ہو وہ حرام نہیں کماتا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں. ہمیں ڈانس ٹیچر کو 50 ہزار روپے مہینے کی اور 5 ہزار روپے قاری صاحب کو دینے والی قوم ہے. ہمیں الٹا کرنا چاہیے. قاری صاحب کو بھی 50,000 1 لاکھ روپے دینے چاہیے. جو سائیکل پہ آتا ہے نا اور وہ واقعی اللہ کے کلام کو سکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو، ان کو زیادہ پیسے دینے چاہیے. وہ حرام نہیں کما رہے ہوتے. جو بندہ بھی دین پہ سکھانے کا ٹائم دے رہا ہے اس ٹائم کی قیمت نہیں. ورنہ آپ کو وکیلوں سے مشورہ کریں، وکیل پیسے ٹائم کے ہی لیتے ہیں نا، ڈاکٹر ٹائم کے ہی پیسے لیتے ہیں نا. تو کیونکہ ان کی اسکل انہوں نے ایک اچیو کر لیا، اب آپ ان سے ٹائم بارو کرنا ہوتا ہے. تو قاری صاحب بھی ٹائم ہی لیتے ہیں. جو بھی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کو سکھائے اور اس کے وہ پیسے لینا چاہ رہا ہو تو دیں. اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں. آپ اس کے ٹائم کے پیسے دے رہے ہیں. لیکن آپ نہیں لے رہے. نہیں، میں پہلے یہ بات اس لیے کلیئر کروں، یہ سائیکالوجی ختم کی جائے نا پاکستان سے کہ پیسوں کے اوپر انہوں نے پتہ نہیں کون سی کوئی گناہ رکھا ہوا ہے. ورنہ ساری عمریں پیسوں پہ ہی لگاتے ہیں. مگر کوئی بندہ یہ اسپیشلی قراء جو ہیں یا حفاظ جو ہیں وہ قرآن سکھاتے ہیں، ان کو یہ پیسے نہیں دیتے. بہرحال میں نے آج تک جتنے بھی میں نے اللہ کے 1 دفعہ 2 دفعہ تو ایسے ہوا ہے، اپنی نیکیاں نہیں بتانی چاہیے، میں اس لیے کلیئر کر لوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ میں پیسے نہیں لیتا. اور میری ٹیم کے ساتھ وہ کارپوریٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھی اور مجھے بھی نہیں پتہ تھا. کچھ میڈیکل کالجز تھے، کچھ ایسے انسٹیٹیوٹس تھے جنہوں نے بلایا مجھے اسی لیے تھا کہ دین کی بات کریں گے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ کارپوریٹ چینل سے تھے. ہمارے 3 چینل ہیں کارپوریٹ کے. تو میں ادھر گیا ہوں تو ادھر جب لسٹ آئی میں نے شروع کر دیا اپنا سیشن لیڈرشپ کا جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا. مگر وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں اسلام کے بارے میں آپ بتائیں. تو پھر آپ نے لیڈرشپ ریکوائرمنٹ کہاں سے لکھی تھی؟ سو وی ہیڈ ٹو پے بیک دا منی. ان لوگوں کو پیسے واپس کیے ہم نے کہ بھائی آپ کی ریکوائرمنٹ ٹی این اے بولتے ہیں نا، ایل این اے بولتے ہیں، لرننگ نیڈ انالیسس، وہ غلط آئی تھی. بہرحال یہ کیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف میرے پہ تہمت نہیں لگائی، کیمرے میں دیکھ کے بتانا چاہیے نا. یہ ان تمام آرگنائزرز پہ تہمت لگائی ہے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں، جنہوں نے انگلینڈ میں IMS کے ہوں یا پرائیویٹ لوگ، مطلب فیملیز ہیں، عورتوں نے اور مردوں نے، گھر والوں نے مطلب خود ارینج کر کے سیشن کیے ہوتے ہیں. 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا ٹکٹ رکھا ہوتا ہے تاکہ زیادہ بوجھ نہ پڑے لوگوں پہ. اور کیوں رکھتے ہیں پیسے؟ ایک بھی بندہ آج، اور وہ میں نے باقاعدہ اس ٹور میں بھی اور پچھلے ٹور میں بھی کہا تھا آپ لوگ اگر پیسے بنانا چاہتے ہیں تو مجھے زیادہ فائدہ، کیونکہ آپ لوگ پھر پروفیشنل کام کریں گے، پھر پروفیشنل میڈیا آئے گا، پروفیشنل مارکیٹنگ کریں گے، زیادہ لوگوں کو کیونکہ عام بندہ کیا آپ کام پہنچا لے گا زیادہ سے زیادہ، دوستوں کو واٹس ایپ گروپ پہ بتائے گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ہم نے آپ سے پیسے بنانے ہیں نا سر، کروڑوں بناؤ یار، مجھے کیا لگے. جہاز کے ٹکٹ سے لے کے اکاموڈیشن تک الحمدللہ میں ہمیشہ سے خود روڈ کے پیٹرول کے پیسے بھی خود دیتا ہوں. میں نہیں کسی سے، مجھ سے نہیں پیسے. تو پھر آپ اگر ایک اور کسی نے میرے پیسے اور بہت لوگ ہیں جو الحمدللہ جس طریقے سے میری مہمان نوازی انگلینڈ میں ہوئی ہے نا، پچھلی دفعہ بھی اس دفعہ بھی، کچھ لوگ تو ایسے میرے سگے بیٹے بیٹیوں نے وہ والی میری خاطر نہیں کری، اس طرح وہ کرتے ہیں. تو اینڈ دے میک شیور آئی ڈونٹ اسپینڈ منی آن لیونگ ایکسپینسز، جہاں جہاں وہ ٹھہراتے ہیں مجھے. تو کچھ تو ایسے ہیں جن کو میں ان کے اکاؤنٹ نمبر اپنی ٹیم سے کہہ رہا ہوں کس طریقے سے ان سے کسی اور طریقے سے اکاؤنٹ نمبر لو، اصرار کرو یا کوئی بزنس ڈیل کرو کہ اکاؤنٹ نمبر آئے تاکہ وہ والے پیسے بھی میں واپس کروں جس طریقے سے میرے پہ اسپینڈ کرتے ہیں الحمدللہ. مگر
یہ وہ ہیں جن ٹھہرانے کی بات کر رہا ہوں, جس خاطر جس طریقے سے مجھے ٹھہراتے ہیں, یا جس طریقے سے میرے کھانے پینے کا, کیونکہ حلال فوڈ نہیں ملتا نا, تو ایک گھروں میں کھانے پکتے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سینسٹیو معاملات ہیں. سو آرگنائزرز ہیں کوئی 30 ایک. ابھی تو انشاءاللہ میرا امریکہ کا ٹور ہے, کینیڈا کا ٹور ہے, اسکینڈینیویا کا ٹور ہے, کوئی 700 سیشنز ہیں, 700 سیشنز ہیں. 700 سیشن میں کر تو نہیں سکوں گا, تو ہم شہروں کو کمبائن کر کے نا اس کو 300 تک کمبائن کریں گے ایک پورے سال 2025-26. جب تک ہمارے آبجیکٹیوز پورے نہیں ہوتے, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا آگے کچھ چل کے کہ میرے آبجیکٹیوز کیا ہیں, تب تک یہ موومنٹ جاری رہے گی. اور مجھے پتہ ہے میری عمر میں یہ آبجیکٹیوز پورے نہیں ہونے, اگلی نسلوں نے کرنے. 100 سال کا پلان ہے ہمارا, ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. تو اور کیا کام ہے میرا, پیسے لگتے ہیں تو لگائیں, اور اللہ تعالیٰ اس لیے دے رہا ہے. میں نے اس لیے کہا تھا لوگوں سے پیسے بنانا نہ سیکھیں, پیسے لگانا سیکھیں, اللہ تعالیٰ دیں گے پیسے پھر. تو سر یہ 4 ملین آپ اس ٹور پہ لگا کے آ گئے ہیں, تھوڑا زیادہ ہی لگا ہوگا سر, کم ہی. کروڑوں کی گاڑی پہ آپ تشریف لائے ہیں, تو یہ پھر پیسے آتے کہاں سے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی نہیں لے رہے, دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ جس بندے نے بھی تہمت لگائی اتنے سارے لوگوں پہ اور میرے پہ, اس کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس دن ملاقات ہوگی آپ سے جس دن اصلی سودے کا دن ہوگا, ٹھیک ہے جی. جو میرا سر لنکڈ ان کے اوپر میری پروفائل ہے, سورس کوڈ ٹریننگ کمپنی کا نام ہے, ہماری کارپوریٹ پروفائل ہے اس کی. 2016 سے ہم پروفیشنلی, 2006 سے ہم رجسٹرڈ ہیں, 2016 سے الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان کی کوئی بڑی کمپنی نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے ان 2016 سے لے کے 21 تک کام نہیں کیا تھا, کرونا سے پہلے تک. کرونا کے بعد میں نے اپنی پوری پروفائل شفٹ کی ہوئی تھی انٹرنیشنل کلائنٹیل کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ پاکستان میں ٹریننگ, آپ ذرا گوگل پہ بھی دیکھ لیجیے, I was the face of PSTD, which is, I'm sure you know, which is probably the only public training company in Pakistan. I'm still LinkedIn پہ آپ جائیں, تفصیل میں کیا بتاؤں, میری پروفائل LinkedIn کے اوپر ہے, اس میں پروفائل اٹیچڈ ہے میری پروفائل کے اندر ڈاکیومنٹ. وہ ڈاکیومنٹ ہر سال اپڈیٹ ہوتا ہے, اس میں لسٹ ہے میرے سارے کلائنٹس کی. وہ مجبوری ہوتی ہے, ہمیں بزنس کرنا آتا ہے, ہم کلائنٹس کو اپنی سی وی دکھاتے ہیں کہ کون کون سے کلائنٹس ہم پہ ریلائی کرتے ہیں, تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے. تو میں یہ وہ بات ہے چھپانے والی نہیں ہوتی, یہ بتانے والی ہوتی ہے. بزنس میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کون کون آپ کو کتنے پیسے دیتا ہے. اور سورس کوڈ ٹریننگ اینڈ سورس کوڈ ٹریننگ.ca دونوں کمپنیز کے اوپر الحمدللہ ہم اپنے ریٹ لسٹ بھی پبلش کرتے ہیں. یہ اسی سے کارپوریٹ ریکوائرمنٹ, اٹس ناٹ لائک کہ آپ کوئی آلو کی ریڈی لگائی ہوئی کہ بندہ دیکھ کے ریٹ بڑھا دیا. وی ہیو ویری I was probably the most expensive speaker in since 2020. 2021 تک, کرونا سے پہلے تک, I did not have a day in the month which was missing. ہم نہ کرتے تھے الحمدللہ ٹریننگ کو کہ نہیں یہ ڈیٹس نہیں اویلیبل. تو یہ میں اب سکھانا کہ بندہ نہیں بناتا, پیسے اوپر سے آتے ہیں. تو پھر یہ گاڑی یوٹیوب کے پیسوں کی نہیں ہے؟ یوٹیوب کے پیسے آپ سے بہتر ویسے کوئی جانتا نہیں ہے کہ یوٹیوب کے پیسے سے ایسے کی تھریشولڈ ذرا کم ہوتے ہیں, گاڑیاں نہیں آتی. یوٹیوب از ناٹ پراپر سے پاکستان میں. تو یوٹیوب اگر پاکستان میں رجسٹر, پھر تو میرا نہیں خیال اتنے پیسے بناتے ہوں. میں تجربہ کار آدمی نہیں ہوں یوٹیوب پہ, آپ بہتر جانتے ہیں. انلیس یور ملینز اینڈ ملینز کی ہٹس ہوں آپ کی, میری کہاں سے ملینز اینڈ ملینز کی ہٹس میرے تو ہیں آپ کی. سر میں اپنے چینل کے اوپر آپ کبھی 1 لاکھ کی ویو دکھا دیں. ہمارے چینلس, میرا کانٹینٹ اسکیٹرڈ ہے. فری لینسرز میرا چینل جو ہے نا وہ ہولڈ کرتے ہیں, ہم نہیں ہولڈ کرتے اپنا کانٹینٹ. آپ کو پتہ ہے میں مہینے میں 3 یا 4, کون سا ایسا یوٹیوبر ہے بڑا ہی کوئی ان پروفیشنل یوٹیوبر ہے جو مہینے میں رینڈملی 2-3 ویڈیوز 4 ویڈیوز کرتا ہوگا, وہ بھی کسی مہینے آتی بھی نہیں ہو. یہ تو یہ کوئی چینل چلانا ہوتا. صحیح ہے. اوپر سے سر میرا اکیڈیمیا کا چینل ہے, وہ تو مانیٹائز بھی نہیں ہوا ابھی تک, جو کہ روز کانٹینٹ لگاتے ہیں. کلاسز ہوتی ہیں نا ہماری. ہاں جی بالکل. 1300 کلاسز ڈیلی ہوتی ہیں میرے اسکول میں, 1300 کلاسز ایوری ڈے. بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اتنے نہیں ہوتی. اس کا کانٹینٹ لگتا ہے, پروجیکٹس کرنے ہیں. الحمدللہ میرے بچے میتھس کی وہ والی کوشچنس کریں تو 13 سال کے 14 سال کے بچے ہیں, جو اب ماسٹرز کے بچے نہیں کریں گے. اور جو ابھی اسلامک فاؤنڈیشن کورس ضرور دیکھیے, تمام مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کو انشاءاللہ اسلام کا اسکالر بنانا ہے میں نے. اور کون اسکالرز ہیں, پوری لسٹ ہم نے چھاپی ہوئی ہے. کون سے علماء کو ہم نے PhD اسکالرز ہیں, صنعت یافتہ, مدرسے کی صنعت یافتہ, اور اسلامک یونیورسٹی سے, مدینہ یونیورسٹی کے PhDs ہیں. وہ میری فیکلٹی کا حصہ ہیں جو کہ اس نیا کورس کرائیں گے. یہ کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بھائی مقصد میرا بڑا کلیئر ہے. آئی ایم ناٹ پلینگ ود ورڈز ہیئر.
کہ ٹاک ٹو ایکشن ریشو ہوتی ہے نا, باتیں کرتے ہو, یہ کچھ کام بھی کر کے دکھایا. سو صرف کارپوریٹ پروفائل نہیں, الحمدللہ جس دن میں نے اسلام کے لیکچر شروع کیے تھے میری پاکستان میں کارپوریٹ پروفائل 0 ہو گئی تھی. مولویوں کو ہاتھ نہیں لگاتی کارپوریٹ, یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. آپ کے پاس کارپوریٹ کے کامران کیانی صاحب, کامران موسیٰ صاحب پوچھیں, میرے کنٹمپریریز ہیں, میرے سینئرز ہیں, دیز آر مائی ٹیچرز. دے ٹولڈ می کہ مولوی ہونے لگے ہو نا. سر میں پیدائشی مولوی ہوں سر, آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں تھے, میں انگریزی بڑی اچھی بولتا ہوں, آپ سمجھے نہیں. مولوی میں میرے جو ہے نا خون میں جو ہے وہ مولوی پانا ہے. آپ نے اس سے میں نہیں پٹنے والا. میں نے آج تک لیڈرشپ کی ٹریننگ میں گوروں کو بھی صرف اللہ کا نبی پڑھایا ہے. میں کسی قسم کا نہ ہی کسی کو کبھی شک ہونے دیا ہے کہ دوسرا کوئی لیڈر آئے گا, نہ ہی پروو ہونے دیا ہے کہ کوئی دوسرا لیڈر دنیا میں آئے گا. کیا کبھی آیا تھا؟ صرف لیڈرشپ کے پرنسپل صحابہ سے, اپلیکیشن صحابہ سے, یوٹیلیٹی تابعین تک میں لے کے آتا ہوں. اینڈ دنیا کے کوئی بڑے ملک ایسے نہیں ہیں جہاں پہ میری کلائنٹ نہیں ہے الحمدللہ اس وقت. تو اتنی بڑی کلائنٹیج کے ساتھ اور سورس کوڈ کا اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے, اور اس پہ آپ نے جیسے بھی بتایا, تو پھر یہ عربی سکھانے کے 7,000 روپے جو آپ لے رہے ہیں, یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس سکھائیں, اسی میں سے فنڈز نکالیں, اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جی, اور بس کیا تھا پہلے سر. آپ اتنا مطلب پتہ, آپ سب کو میری ریکویسٹ ہے, ذرا یوٹیوب پہ دیکھ لیں 2018, 19, 20, 21, 22 کے میرے سفر دین کے. یہ سب فری تھا. مطلب اچھا, کسی نے 3 کلاسز کے بعد چھوڑ دینا تھا. ٹیچر آتے تھے کلاسز میں, ہوتا ہی کوئی نہیں تھا. مفت پہ کوئی کام کوئی نہیں کرتا, وہ بھی پاکستانی انڈین. پھر ہم نے 3,000 سے شروع کیا, اس پہ بھی کوئی لفٹ نہیں. پھر ہم نے 12,000 پہ کیا کہ سیریس لیں گے. کم کلاس ہوئی تھی, سیریس لگوائے تھے. پھر لوگوں نے پریشر ڈالا کہ سر پیسے زیادہ ہیں. پھر ہم نے سیمپل لیے. میں ایسے تو نہیں کام کرتا نا, آج خواب ہے, آج پرائس الاسٹیسٹی ایک فارمولا ہے. میں کارپوریٹ میں سر اسٹریٹجی سکھاتا ہوں, پرائسنگ تو الحمدللہ آتی ہے. سو ابھی بھی آپ 3 زونز ہیں دنیا کی جہاں جب ہم 114 ملکوں سے الحمدللہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس. 114 ایکچولی 119 ناؤ. ایون منگولیا سے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. سو جاپان, برازیل, ارجنٹینا, امریکہ, یہ جتنے بھی. تو ہم نے کیا کیا, ان زونز کی بیس کے اوپر پرائسنگ کی ہوئی ہے. یہ جو آپ کہیں نا, یہ دس از ناٹ دی آفیشیل پرائسنگ. اچھا, میں کیوں بتا, یہ آپ بات کہیں اور نہ چلی جائے, یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں بات گھما رہا ہوں. پرائس میں نے 4 سال فری کی ہے, اور میرا 99% کانٹینٹ, 99 کیا 100% ہی کانٹینٹ فری ہے. جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ فری ہے. جو میرا پیڈ کانٹینٹ ہے, جو باہر آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کبھی, وہ ان لسٹڈ ہوتا ہے. وہ تو پبلک کے لیے ہے بھی نہیں. ہاں جی, پریٹی ایکسپینسو. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عربی سکھانے کے پیسے, میں تو نہیں عربی سکھاتا سر. 183 ٹیچرز اس وقت ہیں, 27 آج ہائر ہوئے ہیں, تو 200 پلس ہو گئے. 200 پلس ٹیچرز ہیں, یمن سے ہیں, سیریا سے ہیں, ایجپٹ سے ہیں. ہم نے کوئی 30 ایک ٹیچرز تو صرف اور صرف نان پاکستانی عرب رکھے ہوئے تھے. میرا کریکلم نان پاکستانیز کا ہے, جو عربی کا کریکلم ہم نے خود بنایا ہوا ہے. اس نے مفت میں تو نہیں بنا کے دینا, یہ ٹیچرز مفت میں تو نہیں کلاسز لے رہے ہوتے. میرا کوئی آئی تھنک 20 ملین کا پے رول ہے اس وقت. میں صرف عربی فیکلٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ایسا لگ رہا ہے ساحل بھائی آپ کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کے بعد میں نے کوئی آپ کا آڈٹ کھول لیا, میں موضوع چینج کرتا ہوں. کوئی آپ تو عادت ہو گئی مجھے, کچھ سالوں سے میں آڈٹ میں بیٹھ رہا ہوں سر. اچھا, ادیم ہاشمی صاحب کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اور اب جو ماحول بن رہا ہے. نہیں سر, میرے والد صاحب نے ہجرت نہیں کی تھی, ان کو بائی فورس ایگزائل کیا گیا تھا. اچھا, تو اب لبرلز کی طرف سے, علماء کی طرف سے, ایون پولیٹیشنز کی طرف سے بھی آپ کے اوپر اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں, اور اس طرح کی فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی, اور آپ کو بھی کہیں شاید ایسا تو نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو بھی جانا پڑے, یہ تینوں سائڈوں سے اتنا پریشر. صحیح, ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے, 2 دفعہ ہوا ہے پہلے. ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. یہی تینوں فورسز تھیں, لبرلس, ٹھیک ہے, اس کو پیگن سے اس وقت وہ لبرلس, بنی اسرائیل علماء, اور رومن پولیٹیشنز. یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور وہ کیا جملہ بولتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک ہی اعتراض دوسری دفعہ کب ہوا تھا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. قریشی جو دیندار طبقہ تھا, امیدز پولیٹیشنز تھے, اور تیسرا آپ نے بتایا لبرلس, ٹھیک ہے, جو کہ ہر وقت تمسخر کرنا, ٹھٹھے اڑانا. یہاں تک کہ ایک ٹولہ تھا, بلکہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے بات کی, ایک ٹولہ چھوڑا گیا تھا مسخروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا, یہ ڈھول اور ساز لے کے نا, ڈھول تاشے لے کے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہتے یہ لڑکے, اور یہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. یہ خاص اس وقت کے مسخرے ہوتے نا, وہ جو اسٹیج پہ ڈرامہ نہیں کرتے ہوتے, یہ وہ ٹولہ ہوتا تھا. یہ دیکھیں شروع سے چلتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال یہ وہ کرتے تھے اس وقت کے لبرلس. پولیٹیشینس تھے امیدس, جن کے پاس جو مکے کی چابیاں تھیں, اور قریشی جو تھے وہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ تینوں طبقوں نے ایک ہی اعتراض کیا تھا. میں بھی وہی والا اعتراض بتاتا ہوں. یہ وہی اعتراض ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ہوا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے. علماء کا اعتراض. دوسرا لبرل کا اعتراض کہ یہ ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ ہے. ٹھیک ہے. سیاستدانوں کا اعتراض, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ جو چاہیے آپ ہم سے لے لیں, مگر ہمارے نظام کو چیلنج نہ کریں. یہ 3 جملے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دونوں انبیاء کے ساتھ یہی والا کیس ہوا. اس کے بعد ہوا ہے مائنر سیگمنٹس میں, احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا ہے, حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اس طرح ہوتے رہے ہیں یہ واقعات, مگر یہ میجر ٹرائیفیکٹا یہ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے. یہ واقعی میں یہ ٹرائیفیکٹا یہ اب نظر آنا شروع ہو گیا. اس لیے میں نے کہا نا, شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا ہے کہ گھیرا تنگ کرو. یہ تب ہوگا جب کوئی بندہ اللہ کے نام کے اوپر, کوئی بھی بندہ, عام سا بندہ, میں کیا اوقات, ٹھیک ہے, عام سا بندہ بھی اگر نفسیات کے ان چینلز کے اوپر ساز بجائے گا, ان تاروں کو چھیڑے گا نفسیات کی, جن تاروں کے اوپر کریکٹ طریقے سے یوتھ موبلائز ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم کے حواری اور فالوورز کون, 20 ایئر اولڈس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون, 20 ایئر اولڈس. یوتھ جب موبلائز ہونے لگتی ہے, ٹریکشن آتی ہے, تو سب سے پہلا چیلنج کس کو جاتا ہے, سیاستدانوں کو, کیونکہ وہ نمبرز کی گیم میں ہوتے ہیں. ہم تو خیر ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ہم تو کھیلتے ہی نمبرز کی گیم ہے, اس لیے نظر آ رہی ہے اب. پلس اب یوٹیوب کا دور ہے, اس لیے ہر چیز نظر آ رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں پٹیشن ہوئی, سندھ اسمبلی میں پٹیشن ہوئی, سیاستدان ایکٹیو ہو گئے. کس بات پہ ذرا سوچیں, میں نے ایسا کیا کیا جو سیاستدان ایکٹیویٹ ہوں گے. کچھ تو میں نے کسی سیاستدان کو پوڈ کاسٹ کے اوپر بیٹھ کے کوئی مناظرہ کیا ہو, یا پھر میں نے کوئی میجر فنڈنگ کہیں سے ریسیو کر لی ہوئی ہو. سیاستدان کیوں میرے خلاف ہوں گے؟ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ, بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے کس بات پہ, مجھے پتا ہے کون سے تار میں کب چھیڑتا ہوں. سر بے فکر نہیں بھائی, الحمدللہ اللہ ہی کروانے والا ہے. یہ میں جتنی منظم بائی ڈیزائن کوششیں کر سکتا ہوں نا, وہ میں کر رہا ہوں, اور چھوڑوں گا تو نہیں میں. سو سیاستدان, بابے اور لبرلس. ٹھیک ہے, بابے میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کی عمریں گزری ہوتی ہیں, انہوں نے ٹائم دے دیا ہوتا ہے. ان کی مسندوں کے اوپر اور ان کی جو کرسیاں ہیں نا, جو ان کے ممبر, یہ ان کی چھوٹی چھوٹی لیگیسیز ہوتی ہیں. یہ اس لیگیسی کو قربان نہیں کر سکتے. یہ سیاستدانوں کی بڑی ہوتی ہے, وہ پاور اور مال اور خاندان تو خاندان ورثے میں آنی ہوتی ہے وہ پاور, تو وہ اس کو قربان نہیں کر سکتے. لبرل صرف اور صرف ایک تھرڈ نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسٹیم, اپنی ایک آئیڈینٹی یونیک بنانی ہوتی ہے. اگر لبرل پاور میں ہوں تو ان کو بھی ان میں سے کوئی ایک بیماری لگے گی. اگر پاور میں نہ ہوں تو وہ ایز اے چیلنج کریٹ کرنے کے لیے اپنا ایک حیت بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم فارمیڈیبل فورس ہیں. یہ بیسک سیروٹونن کے 3 پلرز ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹی میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ موقع ہے. ضرورت تو ہے مگر موقع نہیں ہے, اس لیے میں کیا تفصیل میں جاؤں گا. مگر یہ تینوں تار جو بندہ بھی چھیڑے گا, اس کے اوپر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے 2 افیکٹس آئیں گے. وہ دونوں افیکٹس میں کوئی 1.5 سال سے نوٹس کر رہا ہوں. اور وہ ایسا ڈرائنگ بورڈ ہے, وہ جس میں صرف اور صرف میرے احباب ہیں, کچھ میرے اساتذہ ہیں, کچھ پارٹنرز ہیں. ان کے ساتھ ہم کمپنی کے پارٹنر جو اصل میں پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے ساتھ میری ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ میرا مقصد ہے, یہ جو میں بتاتا ہوں کیا ہے, اور یہ اس کے مورے ہیں شطرنج کے اوپر, تو یہ کہاں پہ چل رہے ہیں. تو 2 چیزیں آپ دیکھیں گے, میں اس کا ایک انڈیکیٹر بتاتا ہوں.
کچھ ایک اس کو ٹرائبل سائیکالوجی بولتے ہیں. یہ 3 ٹرائب آپ کو سمجھ آ گئے. یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں 2 طرح کے ڈسپوزیشنز آئیں گی. نمبر 1, ساحل میاں کی ویڈیو دیکھتے ہی ایک عجیب غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, چڑ ہو جاتی ہے اس بندے سے. یہ فیلنگ آئے گی آپ کو نہیں, ان لوگوں کو جو میرے خلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا پتا آپ کو بھی آتی ہو. غور سمجھیں, مجھ سے یہ بندہ دیکھا نہیں جاتا, یہ جملہ سننا. مجھے اس بندے سے چڑ ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ برا لگتا ہے نا تو یہ لگتا ہے. اور پھر فیک ہے یہ بندہ, ہپوکریٹ ہے, یہ بنتا ہے, اس کی تو آنکھیں دیکھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ فیک. ایسے جملے مجھے سننے کو مل جاتے ہیں. پرفیکٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی سے نفرت تھی نا تو وہ اس بندے سے نفرت تھی. میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں کس کا ہے. مجھے دنیا میں اگر کسی سے چڑ تھی تو مجھے اس بندے سے چڑ تھی. میں اگر دنیا میں کسی کا نقصان کر سکتا تو میں اس بندے کا نقصان کرتا. یہ 3 جملے 3 الگ الگ بندوں کے ہیں. ٹھیک ہے, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے, عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے. یہ وہ 3 جملے ہیں قبل الاسلام. کس کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ تینوں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے, عمر بن العاص کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو میرا محمد مجھے عزیز ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دل شفٹ کرتا, مگر اس سے پہلے وہ کیوں اتنا چڑھتے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کو دیکھنا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں روز یہ مہم کرتا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی اچیومنٹ کرنی ہے تو میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر شفٹ کیا دل کو. کس بات کی ہے؟ ٹرائبل سائیکالوجی میں نا یہ آپ کی نفسیات بنتی ہی ایسے. سو یہ اصل میں نا ایک خاص لیول تک آپ پہنچتے ہیں تو تب آپ کے 2 ایکسٹریم گروپس میں تھے. میں ابھی اس لیول پہ نہ ہی میں پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ میرے مشن تھوڑا ڈائیورسفائڈ ہے. میں ایک ایکیوٹ اسٹریٹجی کو مطلب آئی کینٹ ایون افورڈ ٹو ڈو دیٹ. اس کے لیے ایک خاص لائن کے اندر آپ کا پروگریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے اپنی لائن شروع سے ہی ملٹی ویریٹ ڈائیگرام میں چل رہا تھا میں. سو جب یہ 2 انڈیکیٹرز ہو نا کہ ایکسٹریم کی چڑ ہو بغیر کسی وجہ کے چڑ ہو تو وہ ٹرائبل سائیکالوجی ہو. اس کو سائیکالوجی میں بولتے ہیں ہورن افیکٹ. آپ کو کوئی بھی چیز نہیں پسند آ سکتی اس بندے کی, چاہے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو. آپ اتنے باعث رہتے ہیں اس کے خلاف. عمر بن العاص کہتے ہیں میں اتنا باعث تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ میں موقع بنا کے محمد کی برائیاں کرتا ہوتا تھا. اسلام سے پہلے لوگوں کو جھوٹ بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا رہتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر نفرت بنتی رہے. جب مجھے کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو میں اس کو بری بنا کے لوگوں کو بتاتا رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتاتے تھے, ظاہر ہے باقی تو نہیں بتاتے. یہ تو اللہ کے ہدایت دی, اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو گئے اور ایسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھر کارنامے رقم کروائے نا. مگر یہ اس وقت خود بتاتے تھے. یہ پڑھیں آپ, حدیثیں لکھی ہوئی, میں نے تو اپنی طرف سے کوئی تاریخ کی کتابیں تھوڑی سنا رہا ہوں. سو یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں ایسے کام ہوتے ہیں. تو ابھی آپ لبرل سے پوچھیں, میں نے آج تک کون سے لبرل کو پکڑ کے رگڑا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا. مگر میں جو تار چھیڑا ہوں نا وہ تار نفسیات کی بہت ضروری ہے چھیڑنی. سو میں ابھی آپ جملہ پورا کر لیں. میں آپ میرے احباب سے پوچھیں, میری فیملی سے پوچھیں, آئی ایم پرابیبلی دا فنیسٹ سافٹیسٹ پرسن ان سائڈ مائی سرکلس, بٹ آئی ہیو ٹو پلے اے ویری ڈفرنٹ کارڈ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا مشن, دا ویژن, دا بگر ڈیزیز. جو زیادہ بڑی بیماری لوگوں کو لگی ہوئی ہے وہ پیار محبت سے ہوتا کیا ہے. پھر آپ وہ صوفیزم یا ایک وہ نہیں ہوتا اشفاق احمد صاحب کا جو امپریشن تھا, یا پھر بڑے بڑے علماء اور کا جو امپریشن ہے بڑے نفاست سے اور پیار سے, وہ کیا ہوتا ہے وہ ٹرائبل سائیکالوجی ٹریگر نہیں کر سکتے. وہ ٹرائبل سائیکالوجی ٹریگر کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. وہ ادروائز موومنٹ کریٹ نہیں ہو سکتی. موومنٹ کریٹ کرنے کے لیے چائے میں چمچ چلانا ضروری ہے, ورنہ پانی کا جو ہائی ٹائڈ ہے نا وہ آتی نہیں. ہائی ٹائڈ کے لیے انرجی چاہیے, تو انرجی کے لیے یا آپ ہیٹریڈ یا آپ لو کا رسک لیتے ہیں. ہائی انرجی پہ یا بہت نفرت آئے گی یا بہت محبت آئے گی. تو یہ دونوں فلیورز آپ جب تک دیکھنا شروع کر دیں گے نا, اب آپ کو بات تھوڑی سمجھ آئے گی. جب میں اپنے سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ جو میرے دوست ہیں لٹرلی میری کمپنی میں پارٹنرز بھی ہیں 2, ٹھیک ہے, تو وہ یہ والے انڈیکیٹرز ڈسکس کرتے ہیں ہم کہ بھائی جب تک ریڈ کرمزن ریڈ نہیں ہوتا, ڈارک ریڈ, اور گرین ڈارک گرین نہیں ہوتا, تب تک آپ نے پھر صحیح تار چھیڑے نہیں, کیونکہ آپ دماغ کے ان حصوں تک نہیں پہنچ رہے جن حصوں میں سیریسنیس کے کوشچنس ہوتے ہیں. آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا تو پھر سیریس ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں, ورنہ نفرت کرنے کے لیے بھی نا کوئی خاص لیول کی رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے نا, ورنہ آپ ہر بندے سے تو نہیں نفرت کرتے. یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایوری باڈی ہو ہیٹس یو, رائٹ.
بٹ یو کیئر اباؤٹ سم ون ہو یو ہیٹ ریلی ویل. کیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی فکر, مطلب یو تھنک ہی سم تھنگ, ورنہ آپ نفرت نہیں کرتے کسی سے جب تک آپ اس کو کوئی چیز نہ سمجھیں. آپ محبت نہیں کر سکتے, اچھا لگ سکتا ہے, محبت نہیں کر جب تک آپ کو کوئی چیز نہ سمجھیں, کسی لیول پہ نہ رکھیں. وہ لیول اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص کوئل موڑنی پڑتی ہے, اور اس کوئل کے اندر میگنیٹزم کریٹ کرنا پڑتا ہے. اس کو کرزما بولتے ہیں, اور جو کوئل ہے اس کو گرامر بولتے ہیں. وہ گرامر اور کرزما اکٹھا ہو جائے تو یہ بجلی پیدا کر دیتا ہے. اور بجلی پیدا ہوتی ہے تو اگر فلسفہ آپ کا لوکل بندے کے, لوکل گروپ کے فلسفے کو کہ اینٹی ہو, تو آپ لٹرلی لوگوں کا دین چیلنج کرتے ہیں. حالانکہ یہ لوگ دیندار نہیں ہوتے, لبرلس, سیاستدانوں کا کوئی دین نہیں, ان کا خدا امریکہ. ٹھیک ہے, میں نے تو امریکہ, آپ سوچیں میں نے امریکہ کے خلاف کون سی کیمپین کی, یہاں پہ آؤ پروٹیسٹ کریں امریکہ کے خلاف. آئی ایم اگینسٹ دا گاڈز آف امیریکا, آئی ایم اگینسٹ دا گاڈز آف دوز ہاؤسز ان یورپ. میں جن نسوں کے اوپر وار کر رہا ہوں وہ نسیں, میں آپ کو ایکسپلین کروں کہ کاش کی قوم کا اس لیول کا ایکسپوجر ہوتا سائیکولوجیکل یا اینڈوکرنالوجی کا یا پھر جنرل سوسیالوجی کا بھی, تو میں آپ کو ان ٹرمینالوجی میں سمجھاتا نقشے بنا کے کہ میں دماغ کے کون سے حصے میں انٹر ہو رہا ہوں اور یہاں پہ وار کر رہا ہوں. رسک ہے بہت بڑا. میرا پروفیشنل ٹریننگ کا کیریئر اٹھائیں, پاکستان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, اور دیکھیں میرے پروفائل کس طریقے سے کہنی پڑا ہے. بزنس میں آپ ایسی پروفائل نہیں کیسے کر سکتے. آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا بڑی بڑی کمپنیوں میں لکھا ہوتا ہے ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس اور ریلیجن. ویل دیٹس آل آئی ٹاک اباؤٹ, پالیٹکس اینڈ ریلیجن. تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ انہوں نے جو کوشچن دی ہوتی ہے, کیوں لکھی ہوتی ہے بھائی, لوگ جذباتی ہوتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, لڑائی ہو سکتی ہے, نفرت پیدا ہو سکتی ہے, فرکشن آ جائے گی. ہم کام کرنے ادھر آئے ہیں, جوتے کی کمپنی ہے, موبائل کی کمپنی ہے, بینک ہے, جو بھی ہے, ادھر یہ مقصد نہیں ہے. ٹرینرز کو ڈائریکٹ, پبلک اسپیکرز کو ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو کچھ کر لینا, دین پہ بات نہ کرنا, لوگوں کی پالیٹکس پہ بات نہ کرنا. لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہوں گے, شدید محبت کرتے ہوں گے, آپ بات کریں گے تو رسک ہوگا نا. تو لوگ پالیٹکس پہ اس لیے بات نہیں کرتے. میں پہلے دن سے چیلنج ہی ان کے خداؤں کو کرتا آیا ہوں. جب تک آپ مندر پہچان نہیں سکتے کہ ایک بندے کا مندر کدھر ہے, اس مندر کے اندر جانے کی طریقے کیا ہیں, اس مندر کے اندر جا کے کون سی جگہ پہ بت پڑا ہوا ہے, اس بت کو جا کے الٹا لٹکا کے 4-5 لگانی ہے. یہ کام کرنے کی ٹیکنیک بہت رسکی ہوتی ہے. یہ میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا کہ میری کارپوریٹ پروفائل گوگل پہ پڑی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیوز, فکر نہیں کریں, سب کمپنی نے میرے نام چھاپے ہوئے اس وقت, کیونکہ میں آفیشیل ان کی پینل پہ تھا. ایسے میری ٹینک ہوئی تھی پاکستان میں, اللہ اکبر, اس سے بھی 3 گنا بڑی میری انٹرنیشنل پروفائل ہو گئی تھی اس وقت, ان اے میٹر آف مے بی 13-14 منتھس. صحیح. کیوں؟ میں چیلنج کر رہا تھا ادھر. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب نے تو یہاں پہ سیاست شروع کر دی ہے, لٹرلی اسلامی سیاست نا. میں آئی واز چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو ہیئر. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا بھائی جان آپ کچھ ایکسیسولی سختی کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ, کچھ جگہوں کے اوپر آپ وہ والی چیز جس کی لوگ بہت ڈیپر ویلیو رکھتے ہیں, ادھر آ کے آپ چیلنج کر دیتے ہیں ان لوگوں کو. لوگوں کے ماں باپ کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, کیا امیوں نے تباہ کیا ملک, کیا باپوں نے تباہ کیا, اور لوگوں پھر امیاں ہی سن رہی ہیں نا, جو وہ ان کا ایگو ٹریگر ہو رہتا ہے. میرے انکلز جس لیول کے اوپر میرے خلاف ہیں, اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, بیٹوں کو میرے خلاف باقاعدہ بین لوگوں ہوئے ہیں گھروں میں. ساحل ندیم کو نہیں سننا آپ نے, ٹھیک ہے, بڑا جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ساحل ندیم کو نہیں سننا, وہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, اور لڑکوں کو, بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مولویوں کی باتیں سنیں, طارق مسعود صاحب کی ویڈیو دیکھیں آپ, نام لے کے میں تمہیں رعایت دے رہا ہوں, اب میں تمہیں رعایت نہیں دوں گا, تم تو حدیں کراس کر رہے ہو, تمہیں عزت راز نہیں آ رہی, تم بچوں کو بدتمیزیاں سکھا رہے ہو, باغی کر رہے ہو, لوگوں کو باغی کر. دیکھیں یہ وہ جملے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ بولے گئے ہیں. کعبے میں بٹھا کے اتبا نے کہا تھا تمہارے بچے باغی کر رہا ہے. وہ سمجھیں اس بات کو. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کہ آپ کو پتہ ہو. میں کیوں آج تفصیل بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ ٹرائیفیکٹا جب چیلنج ہو جاتا ہے, یا تو آپ مطلب بہت بڑی کوئی پولیٹیکل فورس لے کے آئے ہوئے ہیں, یا آپ پھر ایسے مشن پہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نظام باقی کے نظاموں کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دس از آکوپیشنل ہیزرڈ سر, ہر مسلمان کا کام ہے. دیکھیں جب تک آپ نے آپ کی اوقات وہی ہے یاسر صاحب جو آپ کے دشمن کی اوقات ہے. اپنے دشمن آپ نے غور سے چننے ہیں.
سمجھے, چھوٹا موٹا دشمن پکڑا تو آپ بھی پھر چھوٹے بندے ہیں. آپ نے بڑا دشمن رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ جو ایگریشن ہے یہ بائی ڈیزائن ہے. سر میری پرسنالٹی میں جو ایگریشن ہے, آپ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ بائی ڈیزائن, مطلب میں چاہتا ہوں جو, تو میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سوال پرفیکٹلی چوزن ورڈز کے ساتھ آپ کا. میں نا کوئی تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں سیرا پڑھا بھی رہا ہوں, سمجھا بھی رہا ہوں لوگوں کو. میں بہت چھوٹا سا تھا جب پہلی دفعہ مجھے ٹریننگ میں نا آئی واز گیون اے ٹائٹل, میرے استاد نے مجھے ٹائٹل دیا تھا کہ تو جہاں پہ سافٹ ہونا ہوتا ہے وہاں پہ سخت ہو جاتا ہے, جہاں پہ سافٹ نہیں ہوتا وہاں پہ تو سافٹ رہتا ہے. تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ میں اپنی طرف سے بڑی ڈیڑھ ہوشیاری دکھا کے ان کو 2-3 حدیثیں سنائی. پھر انہوں نے کہا بیٹا بات سن غور سے, اللہ کے نبی کو سمجھ. یہ جو میں جملہ بولتا ہوں نا اپنے نبی کو سمجھیں, یہ میرے ساتھ ہوا ہے اس لیے مجھے پتہ ہے. صحیح. مجھے کچھ 2-3 سال لگے اس جملے کو سمجھنے میں کہ اللہ کے نبی کو سمجھ, اللہ کے نبی کو پہچان. اس کو 2-3 مجھے سال لگے بار بار کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے نبی کو پہچان. تو پھر میں نے لٹرلی ٹریننگ لی. ایک خاص پروفیسر ہیں مجھ سے, پروفیسر محاورتاً کہہ رہا ہوں, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر نہیں ہیں, دین کے اسکالر تھے, اب تو شہید ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے. He said to me very clearly کہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا, ایٹیٹیوڈ وہ آپ کے پرسپیکٹیو سے آ رہا ہوتا ہے. آپ کا جو بھی زاویہ نا دنیا ورلڈ ویو جو بنا ہوا ہے وہ آپ کے ماتھوں کی ماتھے پہ لکیروں سے, بھووں کے تن جانے سے, مسکرانے سے, کس بات کے اوپر غصہ کرنا اس پہ, کس بات پہ نہیں کرنا, یہ وہاں سے آتا ہے. دا وے یور ایٹیٹیوڈ از گوئنگ ٹو, وہ ایٹیٹیوڈ اس کو ہم نیگیٹو بتائیں, بڑا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے وہ نہیں, جنرل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف, یہ آپ کے پرسپیکٹیو سے آتا ہے. پرسپیکٹیو آتا ہے آپ کے سائیکالوجی سے, سائیکالوجی آتی ہے آپ کے فلسفے سے. یہ ہے واٹر فال, یہ پوری چین ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس فلسفے کے اندر ایڈیشن شروع کی ہے کہ بھائی تمہارے پاس ڈیٹا ہی کم ہے اپنے نبی کا, یہ ہے مطلب نبی کو پہچانو. وہاں پہ ڈیٹا ڈالو, بڑا کچھ لکھ دیا لوگوں نے, ہر چیز لکھی ہوئی. اتنا پیار تھا ہمارے نبی سے لوگوں کو کہ کچھ چھوڑا نہیں تھا. پھر میں نے وہ حدیثیں پڑھی. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک اسپیکنگ میں ہوتے تھے, لوگوں سے خطبہ کرتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ لکھ چکے ہیں, حدیث پڑھیں, میں بخاری اور مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں کو, اور مطلب کوئی شک شبے والی حدیث نہیں ہے کہ کوئی صحت پہ مسئلہ ہو. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پبلک سے خطبہ کرتے تھے تو ان کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی تھیں, آواز لاؤڈ ہو جاتی تھی, ہاتھ لٹرلی اشارے سے بات کرتے تھے وہ, اور آواز مسجد نبوی کے باہر تک لوگ بازار میں بھی سن سکتے تھے, اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک جرنیل اپنی فوج سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی آواز کی جو جلال تھا ان کی آواز کا, اس سے لوگوں پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی کہ دس از سو امپورٹنٹ, یہ اتنی ضروری بات ہے جس طریقے سے کی جا رہی. یہ پبلک اسپیکنگ ایٹیکیٹس ہیں, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں اس لیے کہتا ہوں تمام مسلمانوں کہ اپنے نبی کو پہچانیں. یہ جو مائک پہ بیٹھ کے نا پیار سے بات کرنا اور اس طریقے سے بات کرنا, یا پھر چیخے مارنا شروع کر دینا, یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. یہ 2 ایکسٹریمز سنت میں نہیں ہیں. یہ جو آپ کو بہت ہی نرم قسم کی سافٹ ٹون میں وہ اس طرح کے بندے ملیں گے کہ جو گناہ کو بھی اسی طریقے سے بتائیں گے جس طریقے سے ثواب کو, تو آپ نے کیا ثواب بتایا پھر؟ صحیح. گناہ کو اس طریقے سے بتانا چاہیے جس طریقے سے گناہ کو بتانے کا حق ہے, اور ثواب کو اسی طریقے سے بتانا چاہیے جس طریقے سے ثواب کو بتانے کا حق ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ جب آپ دین کو, کسی کے دین کو چیلنج کریں گے تو آپ پیار سے نہیں چیلنج کریں گے کبھی بھی, ورنہ اس چیلنج کی سیریسنس میں مسئلہ آ جائے گا. غور سمجھیں, میں آپ کو کسی فرد کے طور پہ کوئی بات کروں گا نا, کبھی زندگی میں سختی سے بات نہیں, ورنہ آپ نہیں چینج ہوں گے. مگر میں اگر آپ کے نظام کو پبلک میں چیلنج کروں گا, وہ بھی نظام کے خداؤں کو, تو میں پیار سے نہیں چیلنج کروں گا, ورنہ وہ چیلنج ہی نہیں ہوں گے. یو نیڈ ٹو نو اٹ از اے, دیٹس وائی آئی سیڈ, آپ نے بڑے احتیاط سے لفظ یوز کیا, از بائی ڈیزائن. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ فرد سے ایڈریس کر رہے ہیں یا فرد کے خدا سے. صحیح. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو.
اس لیے ہولسٹک اور اسپیسیفک یہ دو اپروچز ہوتی ہیں. آپ جب ہولسٹک گفتگو کرتے ہیں, ہولسٹک اپروچ سے آتے ہیں, یو نیڈ ٹو بی اسرٹیو ٹو دا پوائنٹ اینڈ رائٹ ٹو دا کور. بات اسرٹیولی کرنی ہے, جملے چھوٹے رکھنے ہیں اور تیر نشانے پہ لگانے ہیں. یہ تینوں کام آپ کو کرنے ضروری ہیں. صحیح. ورنہ آپ نے لوگوں کے خداؤں کو چیلنج نہیں کیا, لوگوں کو خوش کیا. لوگوں کو خوش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے سر میں بڑے ہی پرتپاک طریقے سے بات کروں گا کہ نواز شریف اور عمران خان, زرداری اور یہ آرمی والے, یہ سب جو ہے نا امریکہ کے تابع ہیں, چاہیں یا نہ چاہیں. اس سے امریکہ کو چیلنج نہیں ہوا. تو آپ کو لگتا سمجھ رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کوئی راز کی بات بتائی ہے اور کسی کو بتانا مت. سمجھ رہے ہیں, یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ جس کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑے گا کہ جتنا مرضی لوگ کہیں کہ ساحل میاں آپ انگلینڈ کو ٹیکس دیتے ہیں, بات دین بھی کرتے ہیں, تو انگلینڈ کو ٹیکس دینا اتنا ہی نس میں, اسلام کی نس بتا رہا ہوں, اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جتنا پاکستان کو ٹیکس دینا. پاکستان اسلامی نظام نہیں, طاغوتی نظام ہے. جی یہ مطلب کوئی شک کی بات ہے. ہم امریکہ کی 91 اسٹیٹ, امریکہ میں 50 اسٹیٹس اتنی تابع نہیں ہیں امریکہ کے جتنا پاکستان تابع ہے امریکہ کے. امریکہ کی 50 میں سے کوئی ایک اسٹیٹ بھی اتنے تابع نہیں ہے امریکہ کے جتنا پاکستان تابع ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کا کوئی قانون بھی اسلامی قانون نہیں, وکٹورین قانون ہے. جب ایک نظام اللہ کے نظام کے علاوہ بنے گا اسی کو ہی تو طاغوت کہتے ہیں. تو جب ایک طاغوتی نظام ہو, ادھر انہوں نے کبھی اللہ کا نام لیا بھی نہیں, اس لیے وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے. انہوں نے کون کہا ہم اللہ کو تو نہیں, مطلب ہم قرآن کے تو فالوور نہیں ہیں, ہم جتنی بائبل جانتے ہیں اتنی ہم نے کامن لاء میں ڈال دی اپنی طرف سے. واقعی میں کامن لاء میں بائبل سارا کا سارا ببلیکل انفلوئنس ہے. ہم تو قرآن کا نام لیتے ہیں, کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے, مگر قرآن کو قانون میں نہیں ڈالتے. طاغوت یہ ہوتا ہے اصل میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں نا ساحل صاحب, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو بہت شوق ہے یہ کہنے کا ساحل میاں آپ امریکہ میں کمپنیز ہیں آپ کی, انگلینڈ میں میری کوئی کمپنی نہیں ہے, کھول لوں گا فکر نہیں کریں. آپ کی یورپ میں کمپنیز ہیں اور آپ کے کلائنٹس ہیں, اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ دے دیں پھر ایک دفعہ کہ امریکہ میں کسی بھی قسم کا ٹیکس دینا پھر حرام ہے. ٹائم قیامت تک ہے سر. آپ ایک دفعہ فتویٰ دیں کہ میرے پہ جو آپ کو مسئلہ ہے. یہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن جملوں سے تو بڑا واضح نظر آ رہے تھے. آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں سر, ٹائم قیامت تک ہر ایک کو میں ریفر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک, ہر ایک کو ریفر, جو اسپیشلی جو دین کی بات کر رہا ہے. صحیح ہے کہ اگر امریکہ انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے, جو کہ غلط ہے, ٹیکنیکلی غلط ہے, میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے, کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر جتنے بھی بندے اسپیشلی جو پاکستان میں, وہ تو غلط ہے, کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں. پھر یہ بات آپ نوٹس کر رہے ہوں گے, میں کسی اور سر میں بات کر رہا ہوں, نوٹس کریں آپ. یہ سر انکریز کرنا کیوں, اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اف یو ہیو دا گٹس رائٹ ڈاؤن دا فتویٰ, ورنہ تو ہر بات پہ آپ کے پانچوں سے لے کے رفع دین سے لے کے طلاقوں سے لے کے حیض نفاس کے سارے فتویات دے رہتے ہیں. یہ والا فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ پاکستان کے مولوی صاحب بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیں گے. میں کسی ایک مولوی کی, تمام علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ فتویٰ دیں نا, پاکستان کا نظام طاغوتی ہے, ادھر ٹیکس دینا حرام ہے. طاغوتی نظام کو ٹیکس دینا حلال تو نہیں ہو سکتا نا. یہ فتویٰ نہیں آئے گا. صحیح. ساحل صاحب نے کہاں پہ کون سی کمپنی کھولی ہے, اس کے اوپر جی ان کا ٹیکس, ان کو ٹیکس دینے حرام ہے. ٹھیک ہے, آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں امریکہ میں لکھ کے دیں سب حرام کما رہے ہیں. آپ کے ماننے والے واپس آ جائیں گے, مگر پھر وہ ادھر واپس نہ آئیں, کیونکہ پھر ادھر بھی مسئلہ وہی ہے. اچھا, بڑا ایک سادہ سا سوال ہے. جی سر. دین کی جو دعوت دے رہے ہیں اسکالر اینڈ ریلیجیس, ان کا تو آپ کے ساتھ اختلاف ہونا کوئی سینس بنتی ہے. اچھا, جو لوگ دین کی دعوت میں نہیں ہیں, دیگر لوگ جو ہیں, یہ آپ کے ساتھ اختلاف میں اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ مطلب ان کا تو کنسرن بھی نہیں. یہ جو ابھی تک آپ نے اختلافات ڈسکس کیے ہیں نا سر, سمجھے نہیں. پھر اس کا مطلب ہے, میں بتاتا ہوں. آپ کوئی ایسا بندہ بتائیں جو دیندار نہ ہو, پہلے اس کا نام بتائیں. نام نہ لیجیے, اس طبقے کا نام بتائیں. سب سارے ہی ہیں دین سے تو
تو جو ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو دین پہ نہیں ہے وہ زیادہ دین پہ ہیں. ٹھیک ہے. آپ ان کا دین نہیں سمجھ رہے ہیں اصل میں, کیونکہ آپ کو بھی اور تمام پاکستانیوں کو دین کا مطلب غلط بتایا گیا. جب آپ کو دین کا مطلب صحیح پتہ چل جائے گا جو قرآن نے بتایا, تب آپ کو پتہ چلے گا یہ اتنے ہی دیندار ہیں لبرلز, یہ کسی اور دین کے دیندار ہیں اور اپنے دین کو بچانے کے لیے سر پٹاتے ہیں, مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں. آپ کو اس لیے آپ کو ان کی نفسیات سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا مولوی صاحب کو تو مسئلہ ہے, تو لبرلوں کو مسئلہ بیسکلی یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی لبرلز کا بھی دین ہے نا, ایک ڈیپر نیڈ کا ایک ماڈل ہوتا ہے دماغ کے اندر. سر کھانا ہوتا ہے دماغ کا ایک خاص سب سے ڈیپ کھانا ہوتا ہے, ادھر کوئی سوئی لگ جائے نا آ کے تو ایسے کرنٹ لگتا ہے جیسے کہ موت کے فرشتے نے آدھے سیکنڈ میں روح نکال لی آپ کی. یہ وہ کھانا جہاں پہ میں چیلنج کروں جا کے, وہ تیر اس جگہ پہ لگانا پڑتا ہے. یہ ضروری ہے کہ اس جگہ پہ لگایا جائے. عیسیٰ ابن مریم کی حدیث انجیل میں بھی لکھی ہوئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے دین پہ تب تک آ ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتے. اچھا ٹھیک ہے. جو آپ میں یہ بات سمجھا دوں میں سب کہ لبرلز کا ایک دین ہے, خدا کی قسم ان کا ایک دین ہے. ایون ایتھیسٹ بھی ایک دین پہ ہوتے ہیں. ایتھیسٹ جی ایتھیسم ایک دین ہے نا. اچھا ٹھیک. وہ تو مذہب بھی ہے. ایتھیزم ایک مذہب کا نام ہے ایکچولی میں. مذہب کی ساری ڈیفینیشنز اتنا کرسچینٹی اور اسلام اپنی دین ڈیفینیشن سیٹ کرتا ہے, اتنا ایتھیزم سیٹ کرتا ہے. وہ پوری بھی کرتے ہیں, وہ بڑے دیندار لوگ ہوتے ہیں. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو گاڈ پہ نان بلیور ہیں, تو پھر وہ کس طرح دین میں ہیں؟ نان بلیور ہیں بٹ بلیو ان سم تھنگ ہے نا. اچھا کسی نہ کسی فنامنا کے تو بلیو کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ اس فنامنا کی جو بلیو ہے اتنا تقویٰ تو اللہ کو ماننے والے کو اللہ کے ڈر نہیں ہے جتنا اس فنامنا کے ماننے والوں کو اس فنامنا سے ڈر لگتا ہے کہ ہم یہ نہ مانا تو ہم تو گئے. دین اصل میں اس سسٹم کا نام ہے, یاد رکھیے گا. عقیدہ بھی ہے اس میں ویلیوز بھی ہیں, طور اطوار بھی ہیں, کچھ فرائض بھی ہیں, کچھ نوافل بھی ہیں. میں لبرلز کی بات کر رہا ہوں. عقیدہ بھی ہے, نصوص بھی ہیں, اصول بھی ہیں, اصولوں سے استنباط بھی ہوتا ہے, اور پرانے اسکالر سے استدلال بھی ہوتا ہے. صحیح. کچھ ویلیو سسٹمز ہیں, کچھ فرائض ہیں جو کہ بہت ضروری فرائض ہیں, کچھ ریچولز بھی ہیں جو فرائض ہیں, اور کچھ نوافل بھی ہیں. کافی سارے نوافل ہیں. لوگوں کی بقا اپنے اپنے قبیلے کی اپنے دینداروں کی بقا کے لیے جان بھی دیتے ہیں لوگ. مطلب آپ ان کو کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ لبرل سارے اکیلے بندے ہوتے ہیں, اکٹھے کہیں وہ ہو گئے. جتنے بھی لبرل ہوتے ہیں وہ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا تو کوئی دین نہیں, اکٹھے کس بات پہ ہوتے ہیں پھر؟ کوئی ایک کامن بلیف سسٹم ہے جو اکٹھے ہوتے ہیں نا. آپ کا کوئی سوچیں جیسے کیا ساحل ادیم سے اتنا پیار ہے, اتنی نفرت ہے کہ میرے اوپر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. نہیں, میرے پہ نہیں اکٹھے ہوتے, میری نفرت میں یا میری محبت میں. میں اس کھانے پہ گولی چلاتا ہوں جس کھانے میں یہ لوگ اکٹھے ہیں, اس لیے میرے نام کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں میرے خلاف. صحیح. میں اس کھانے میں گولی چلا رہا ہوں اس وقت, کیونکہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ دین کی ڈیفینیشن پہ مذہب فٹ کریں گے تو میں تو نہیں چھوڑوں گا نا. میرا کام ہے کہ آپ سب کچھ کر لیں مگر دین کا مطلب نہیں بدلیں گے آپ. اس سے بچہ کنفیوز ہو جائے گا. جنہوں نے نیا مذہب نکالا ہوا ہے نا, خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا اور دنیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی, اس طرح تو نہیں تزکیے ہوتے نا. تزکیے ہوتے ہیں سسٹم ٹھیک کرنے سے. جب نظام ٹھیک ہوتا ہے, ناروے میں کوئی قانون نہیں توڑتا سر, کوئی فراڈ نہیں ہوتا, کوئی اشارہ نہیں توڑتا, آپ سے کچھ چوری نہیں کرتا, آپ کا کوئی سامان گر جائے پولیس گھر پہنچاتی ہے کیونکہ کوئی بندہ پولیس پہ پہنچا دیتا ہے. یہ تزکیہ ناروے میں کہاں سے ہو رہا ہے؟ حج کر کے آتے ہیں یا روزے رکھتے ہیں؟ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ناروے کے نارویجنس؟ ٹھیک ہے. وہ اتنا بڑا تزکیہ ایک عام بندے کا کیسے ہو رہا ہے سر؟ پاکستانی ادھر جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے ناروے میں. اچھا یہ جملہ ضروری ہے سر. سنیں. اچھا سنیں. سسٹم جو ہے نا وہ تزکیہ کرتا ہے کہ عام انسان کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا تزکیہ ہو رہا ہوتا ہے. اس سسٹم کو دین کہتے ہیں. ناروے میں دین امپلیمنٹڈ ہے, سویڈن میں دین امپلیمنٹڈ ہے, ڈینمارک فن لینڈ میں دین امپلیمنٹڈ ہے. وہ دین کی ساری ڈیفینیشن ہیں. ٹائم نہیں ہے نہ موقع ہے, پڑھ لیں میری ایک ویڈیو میں سر. 14 نکات لکھے میں نے کہ دین کے 14 نکات کیا ہوتے ہیں. 14 کے 14 پورے ہیں. ہم اسلام کے تو 2 بھی نہیں پورے کر رہے. اسلام پاکستان میں ایز اے دین نافذ کر ہی نہیں سکتے ہم, کیونکہ لوگوں کو دین کا مطلب بتایا ہوا ہے, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اس سے تو دین نہیں فٹ ہوتا. یہ تو دین کے وہ ہی نہیں ہیں, پلرز ہی نہیں ہیں. نہیں, یہ دین کے پلرز نہیں, یہ اسلام کے مذہب کے پلرز ہیں سر. مذہبی امور ہے ہمارا. میری نماز,
میرا کلمہ، میرا روزہ، میرا حج، میری زکوٰۃ کسی بھی سسٹم کے اندر امپلیمنٹڈ نہیں ہے. سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے صلاۃ نہیں، اقام الصلاۃ ہے. سسٹم امپلیمنٹ کرنے کے لیے سب کا نظام، سب کی نمازیں، سب کو نماز کے اوپر قائم کر دینا اقام الصلاۃ ہے. کون سا ایسا لا ہے پاکستان میں کہ جو ہم سب کو انفورس کرتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں؟ کوئی لا ایسا نہیں. تو کوئی اقام الصلاۃ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو پاکستان میں صلاۃ اسلام میں دین نہیں، اقام الصلاۃ دین ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. انصاف کا نظام ہو یا عدل کا نظام انتظام ہو، یہ اللہ کے قوانین کے اوپر فٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق لکھ لکھ کے بتائے ہوئے ہیں، لکھ لکھ کے اللہ نے، اور ہم وکٹوریا کے کامن لا سے لیتے ہوتے ہیں. ابھی UAE نے کل نیا لا پاس کیا ہے، کل، کہ 18 سال کا بچہ کسٹڈی کی رائٹس میں ماں یا باپ کے بیچ میں سے سپلٹ ہو. 18 سال، یہ 18 سال کہاں سے بالغ ہوتا ہے؟ یہ کس نے بتایا 18 سال؟ پاکستان میں بھی 18 سال کے بالغ ہوتے ہیں. ہاں جی. کہاں لکھا ہے کہ 18 سال کا بندہ بالغ؟ 18 سال میں 17 سال میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بتائیں ذرا یاسر صاحب مجھے. اسٹیٹ نے ایک ڈاکیومنٹ بنانا. اسٹیٹ نے نہیں سر، اسٹیٹ نے نہیں، سسٹم نے. یہ ایک سسٹم ہے جو یورپ سے چلا ہے. 18واں سال جس نے لکھا تھا، ہم نے تو پڑھنا بھی نہیں کہ کہاں سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 12ویں سال میں بالغ کر دیا. 13 سال کا بندہ بالغ ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ سسٹم کا حصہ ہونا چاہیے. 18ویں سال میں یا 19ویں سال میں یا 17ویں سال میں یا 16ویں سال میں ایسا کیا فرق ہے جو 18 کا فگر آ گیا؟ کہیں سے تو آیا ہوگا. اچھا، ویسے آپ تو کیونکہ سائیکالوجی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ 12 سال کی عمر میں شعوری طاقت اتنی ہو جاتی ہے انسان کی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج میں بچہ پالا جائے تو جی ہو جاتی ہے. بائی دا وے 12واں سال کے بچے کو یوٹیوب پہ چینل چلا کے ڈانس ڈرامہ اور مستی دکھانے میں تو بڑی اس کو شعور آ جاتا ہے. جب اسلام کی باری آتا ہے انہیں بچہ ہے، وہ بھی ملین ڈالر بناتا ہے. وہ بچہ اس وقت نہیں ہوتا. نہیں سر، یوٹیوب سے کدھر بنتے ہیں؟ یہ پاکستان میں نہیں بنتے، دنیا والے بنا رہے سر. ٹھیک ہے. اچھا سر، 8 سال کی لڑکیاں، بچیاں ڈانس کی ویڈیوز پاکستانی نہیں بناتے. ٹھیک ہے. اتنا شعور ہوتا ہے کہ سبسکرائبر کہاں سے آئیں گے اور کپڑے کون سے. اپنے کاموں میں بہت شعور ہے ہمارا. جب اسلام کی باری آتا تو بچہ ہو گیا تھا ہمارا. اچھا، اب آپ نظام کے اوپر بات کرتے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، کہاں پہنچے ہیں؟ اور تھوڑا سا اس کے آگے فیوچر پہ بھی بات کرتے ہیں. کیا پلانز ہیں آپ کے اس کے اوپر؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے ویژن، ایک ہوتا ہے مشن. مشن کے اندر ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی اور ایک ہوتے ہیں پلانس. ٹھیک. پلانس ہوتے ہیں مطلب اسمالر گولز کے اندر آپ کام کرتے ہیں لینئر آگے کی ڈائریکشن میں. اسٹریٹجی ہوتی ہے بگر پلرس، کہ آپ نے میجر آبجیکٹیوز اور پیرل آبجیکٹیوز کون کون سے لے کے آنے. سو ٹیکٹیکل پلان جو ہے نا ہمارا، جو ٹیکٹیکل مائل سٹونز ہیں ہمارے، وہ تو اللہ کی طرف سے ایسے پورے ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا آپ یقین نہیں کریں گے. اچھا. 90,000 سے IMS اسٹارٹ ہوا، 600,000 پلس ہے اس وقت IMS. ہمیں بھی نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے. 11 شہروں سے سورس کوڈ سٹارٹ ہوتا ہے. 114 ملکوں میں ہے سورس کوڈ. ٹھیک ہے. سورس کوڈ کیا ہے؟ سورس کوڈ پیسے دے کے لوگ سیریس نالج صرف اللہ کے لیے آ رہے ہیں ادھر. اسلامک فاؤنڈیشن کا کورس سٹارٹ ہوا جو کہ قرآن کی ریسرچ اور حدیث کی ریسرچ کے لیے تیار کرے گا. 1 سال کی قرآن کی ریسرچ کا کورس ہے، 1 یا 1.5 سال کا ہوگا، اور یا 1 یا 1.5 سال یا حدیث کی، یا دونوں کرنا چاہیں آپ، ٹائم ہے تو. اس کی فاؤنڈیشن کا کورس ہے 1 سال کا. اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا جس طریقے سے لوگوں نے اس کورس کو ٹیک اپ کیا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سورس کوڈ کے المنائی سے، میرا بیچ 1 کا جو عربی کا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا عربی کے پیسے لیتے ہیں، ہاں جی، میرے بیچ 1, 2 اور 3 کے اسٹوڈنٹس الحمدللہ ثم الحمدللہ بیچ 11 کو 12 کو عربی پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. یہ وہ اسٹوڈنٹس کو عربی نہیں کا لفظ نہیں آ رہا تھا، اب وہ ماشاءاللہ عربی سکھانے کی کیپیبلٹی میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انڈیکیٹر ہیں جو ٹیکٹیکل اسٹریٹجی کے اندر ہم میجر کرتے ہیں کہ ہاں اس وقت یوتھ کدھر ہے، کیپیبلٹی انڈیکس کیا ہے، کن کن ایریاز کے اوپر کس کس لیول کے اوپر کوشچنس اوپر جاتے ہیں. ابھی انشاءاللہ یورپ میں اور امریکہ میں سائملٹینیسلی ہوم اسکولنگ کا پروگرام اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. مارچ اپریل میں انشاءاللہ فرسٹ کلاس پلان میں ڈالی ہے کہ یہ اسٹریچ ٹارگیٹ ہے. اتنے جلدی
اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے میرے پاس، مگر اسکولوں سے میں نے بچے انشاءاللہ نکال لینے ہیں اس لعنت سے جو اسکولوں کے نام پہ ہم نے لوگوں کو ڈالی ہے، کہ اب اسکول میں ڈالتے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ LGBT انکورپوریٹڈ نام ہے، اسکول نام ہی نہیں ہے اس وقت امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، اسکینڈینیویا میں. آپ بچا ہی نہیں سکتے بچے کو، جو مرضی کر لیں آپ نہیں بچا سکتے. 3rd گریڈ میں تھی سیکس ایڈ کی کلاس، اب انہوں نے کنڈر گارٹن سے اورینٹیشن دینی شروع کر دی ہے. 2 ڈیڈز اینڈ 2 مامس کی سٹوریز کنڈر گارٹن کے بچوں کو کارٹونز میں، اس میں وہ جو بکس ہوتے ہیں ان کی جو بچوں کو اسٹوری بکس، 2 ڈیڈز اینڈ 2 مامس کی کہانیاں. کدھر کی بات کر رہا ہوں؟ یورپ سے. اور کون ہے فالوور؟ یہ MBZ، یہ جو MBS دبئی کے اسکولوں میں یہ بچے کنڈر گارٹن کے بچے کو پریپیئر کیا جا رہا ہے 2 ڈیڈز اینڈ 2 مامس کی بچوں کی اسٹوریز کے تھرو. اور 3rd گریڈ تیسری جماعت کے اندر سیکس ایڈ کی ایجوکیشن کمپلسری ہے. یہ وہ اورینٹیشن ہے جس کے بعد آپ کا اسلام بچ نہیں سکتا. اور جو بچی سے رہی کثر تھی RME نے پوری کر دی. آپ کو نہیں پتا ہوگا RME کا، نہیں پتا. سال بعد آپ کو RME پتہ چل جائے گی، کیونکہ کس نے شروع کی ہے؟ انگلینڈ نے. RME از اے نیو ریلیجن. اسکاٹ لینڈ میں آپ بچے کا گھر والے بچے کا دین نہیں آپ سیٹ کر سکتے، بچہ بتائے گا اس کا دین کیا. یہ انہوں نے شروع کیا تھا، بتاتا کون ہے؟ اسکول. ٹھیک ہے، یہ امریکہ جلد ہی آ رہا ہے RME آپ کے پاس بھی، RE کے نام سے آ رہا ہے. اور ریلیجیس انٹیگریشن RI کے نام سے آ رہا ہے، کینیڈا میں آ چکا ہے. خیر کینیڈا تو بہت ہی آگے جا رہا ہے اس وقت. انہوں نے اصل میں LGBT کو بچوں تک لا رہا ہے. آپ کو پتا ہے بچہ خود ایک دفعہ کہہ دے میں نے لڑکی بننا ہے، ماں باپ سے زبردستی چھین کے اس کی سرجری کرائے گا کینیڈا. کتنے سال کا بچہ؟ 6 سال کا بچہ. 6 سال کا بچہ زبردستی سرجری کروائے گا اگر اس نے کہہ دیا میرے ماں باپ مجھے زبردستی بیٹا بلا رہے ہیں، میں بیٹی ہوں ان کی، آئی فیل لائک اے گرل. پولیس آئے گی اور بچے کی سرجری کرے گی بچے کے کہنے پہ. یہ کہتے ہیں نا 18 سال سے کم، آپ نے ابھی کہا تھا نا 18 سال میں بالغ ہوتے ہیں. وہ 6 سال کے بچہ اپنی سرجری کرانے کی ڈیسیژن لے سکتا ہے اگینسٹ دا فادرز ول، اگینسٹ دا مدرز ول. یہ کہاں سے اصل میں ستون پکڑا ہے؟ ان کے ایجوکیشن سسٹم سے. اس لیے مجھے پیرنٹنگ کا جو میرا میجر فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، لٹرلی اٹ واز لائک مائی لائف ورتھ آف پروجیکٹ. 250 گھنٹے کی کانسٹنٹ ٹریننگ ہے اس کے اندر. بچے کی پروفائلنگ ہے، بچے کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ ہے، اور میں آپ کو بتائیں پوری دنیا ہم نے ایکو سسٹم کے نام پہ بنائی تھی پیرنٹنگ میں. وہ اس کو پاز کر کے ہوم اسکولنگ پہ ڈال دیا ہم نے، تاکہ اس سسٹم کو کے اندر سے اپنے مسلمانوں کو میں بچا سکوں. جتنی جلدی میں بچا سکتا ہوں میں بچا سکوں. اور اس لیے میں نے یہ اسٹریچ ٹارگیٹ بڑا ہائی، مطلب بہت ٹف ٹارگیٹ دیا اپنے آپ کو. سو مارچ اپریل مئی میں انشاءاللہ پوری طریقے سے انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں مسلمانوں کے بچوں کو ہم نے اسلامک فاؤنڈیشن، عربی، سیرہ اور قرآن ٹرین کرنا ہے، ساتھ ساتھ اسٹیم فیلڈس کا. میرا جو اسٹیم فیلڈس کا کورس ہے الحمدللہ 4.5 سال میں ماسٹرس کی میتھمیٹکس کراتا ہے. 0+1 بھی جس کو نہ آتا اس کو، صحیح 4.5 سال میں. آپ سوچیں 19 سال کی ایجوکیشن ہے ورنہ جو 4.5 سال میں ہو سکتی تھی. یہ صرف بزنس آبجیکٹیوز نہیں ہیں ان کے جو عام بندہ سمجھتا ہے یا کمرشل ہو گیا. یہ ان کے ریلیجیس آبجیکٹیوز ہیں. یہ ان کا دین ہے، یہ ان کا دین ہے جس کے تھرو انہوں نے اپنا چھوٹا سا خدا انسٹال کرنا ہوتا ہے ہمارے بچوں کے اندر، کہ یہ تمہاری جینڈر آئیڈینٹی ہے، یہ تمہاری کلچرل آئیڈینٹی ہے، یہ تمہاری ایموشنل آئیڈینٹی ہے. اس کا نام یوز کیا جا رہا ہے. اور بچے کے پاس کچھ چانس ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ آرگیومنٹ سے سراؤنڈڈ ہوتا ہے. وہ ماں باپ بیچارے ہمارے، آپ کو پتہ ہے، پھر میں جاہل کہہ دوں گا تو پھر ایک نئی ویڈیو وائرل ہو جائے گی. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو کہ پلرز کہاں پہ، اسلام کے پلرز کہاں پہ انسٹال کرتے ہیں. وہ بچے نے کہنا ہوتا ہے آپ سے زیادہ بڑے دماغ والی تو میری استانی ہے. وہ ہے لیزبین، مگر اس کو ہر سوال کا جواب آتا ہے. اسے جب میں پوچھتا ہوں اس سوال کا جواب کیا، تو وہ غلط نہیں ہوتی ہے مگر وہ جواب دیتی ہے اور انٹائز کرتی ہے. اس طریقے سے بچے جگہ مال بنتے ہیں ہمارے، اور آپ کو بتاتے نہیں ہیں. آپ کے بچے آپ کے سامنے پوز کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسکول جا کے اپنی اصلی آئیڈینٹی کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے تب تک دیر ہو چکی ہوتی. ساحل بھائی، جتنے بھی ریلیجیس اسکالر ہیں اس ٹائم پہ، میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا، تو آپ
لگتا نہیں ہے کہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ اور میں اب یہ بڑا انوسینٹ سا کوشچن لگے گا آپ کو کہیں گے یہ کیا سوال کر دیے، یہ آپ ایک پیج پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں، بچوں کا مستقبل ہمارا بڑا کنسرن ہے، ہر پیرنٹ کا کنسرن ہے. تو جتنے لوگ کام کریں 5 6 7 لوگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی کون سی چیز ہے جو کہ آپ کو ایک جگہ پہ نہیں یونائٹ نہیں ہونے دیتی؟ سر میں جن لوگوں کی میں لٹرلی پیر بھی پکڑے ہوئے ہیں، لٹرلی مطلب محاورتاً کہہ رہا ہوں، ریکویسٹنگ کر کے، وہ لوگ ہیں جو بڑی لڑائی کا فوجی ہیں. پاکستان میں کوئی بڑی لڑائی کر ہی نہیں رہا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو گلوبل سسٹمز کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کو موبلائز، اور بڑے لوگ ہیں، میں اکیلے تھوڑی ہوں، پاکستانی نہیں ہے، موبلائز کر رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے اور بچوں کو پالیٹکس میں ڈالنے کے لیے، بچوں کو فائنینشیل انڈیپینڈنس اور طاقت دینے کے لیے. میرا تو کام اوورسیز میں کیوں آپ کیا سوچ رہے ہیں میں اوورسیز مسلمانوں کے پاس کیوں جا رہا ہوں؟ امریکہ کیوں جا رہا ہوں؟ ابھی انگلینڈ سے ٹور سے کیوں آیا ہوں؟ میں ایسے شہروں میں بھی گیا ہوں جن کے اللہ کی قسم نام بھی نہیں پرناؤنس کر سکتا میں. انگلینڈ میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اسکاٹ لینڈ میں ایل ڈریم کی مسجد سے میں نے مسجد حی الفلاح کا پروگرام ابھی اسٹارٹ کیا ہے. آپ کو شاید ابھی نہیں پتہ چلا ہوگا، ابھی IMS اس کی پروپیگیشن شروع کرے گا. تمام مسلمانوں کے بچوں کو مسجد کے تھرو مسجدوں میں بھیجنا ہے، اپنی لوکل، اور تمام مسجدوں کو آن لائن کنیکٹ کر کے سولو ٹریننگ دینی ہے. سولو کا مطلب ہے سنگل سورس سے ٹریننگ دینی ہے، انٹرپرینوریل اسکل کی، اکانومی ویلتھ جنریشن کی، کمیونٹی اسکلز کی، تاکہ یہ پوری کی پوری بلاک چین بن جائے. 15 ایئر سے لے کے جتنی مرضی ایج آپ کی، مسجد آئیں، یہ لیکچرز اٹینڈ کریں. 1 سال کے اندر 52 لیکچرز ہم نے ہر ہفتے ایک ہوگا 2 گھنٹے کا، مگر ایک. اس سے ہم نے ان کی پروجیکٹس اور ٹاسک ڈیزائن کیے ہوئے. یہ 3 اسکلز ان کو دی، تمام اپنی مسجد جا کے. اور مسجد کو لٹرلی میں نے انگلینڈ میں کھلے عام آن ریکارڈ ویڈیو پہ آفر لگائے ہوئے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. یہ پیسے لے تھوڑی نہ ہوں میں تو آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ آپ کے وہ خطیب آپ کی فیسلٹی یوز کر رہے ہیں، ہم آپ کا ٹائم لے رہے ہیں، بجلی پانی لگ رہا ہے آپ کا. آئی ول پے فار دا پے رول. آپ جدھر بھی کام پیسے لے رہے ہیں، ظاہر پیسے لیتے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی تو نان آف کا پورا کرنا تھا. میں ان ٹاپ آف دیٹ دوں گا. میرا صرف ہفتے اور اتوار والے دن ایک لیکچر رکھوا دیں مسجد میں. اسکرینز بھی ہم لگا دیں گے، آپ کی نہیں ہے تو انٹرنیٹ نہیں لگی اس کا خرچہ بھی میں دے دوں گا. آئی ول پے فار آل دا مسجدس اینڈ آئی وینٹ ٹو ایوری سٹی ان انگلینڈ کہ آپ کے لوکل جو بچے ہیں نا وہ اپنی مسجد چلے جائیں بس. صحیح. میرے نبی نے خوشخبری سنائی ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرے گا اس کو جنت کی بشارت دے دو. پیسے بھی نہیں لگنے. مسئلہ یاسر بھائی وہی ہے، یہ مفت کا پروگرام ہے نا، کوئی سیریس نہیں لے رہا. اور دوسری بات، میرے خلاف کون آیا؟ یہ اس پروگرام میں ابھی تک جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں کوئی مسئلہ لگا ہے آپ کو؟ نہیں. صحیح ہے. مسجد میں مسلمان چلے جائیں، بچے مسلمان الگ، بچیاں الگ، بچے الگ، اور کلاسز لے رہے ہوں کس چیز کی؟ آپس میں کنیکٹ ہو کے طاقت میں آ جاؤ. ہم سکھائیں گے پیسے کیسے جنریٹ کر، ہم کیسے ایک دوسرے کو کنیکٹ کیسے کرتے ہیں. سب سے بڑی بات، آپ کی آئیڈینٹی مسجد کے علاوہ اور کون سی بلڈنگ بنا سکتی ہے؟ اور سب سے بڑا اعتراض کدھر سے آیا میرے پاس؟ کن لوگوں نے دروازے بند کیے کہ نہیں اس کو نہیں اندر آنے تھا؟ مولویوں کو. سوچیں ذرا، مولویوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے. امیجن کریں کہ اس میں کون سا میں نے عقیدہ ٹیسٹ یہاں پہ کچھ جگہ پہ ان تینوں سی باتوں سے کون سا عقیدہ چیلنج ہو رہا ہے؟ 6 بندے پورے نہیں ہوتے مسجدوں کی صفوں میں. صرف پاکستان میں نہیں، ادھر بھی یہ حال ہے. میں نے پورے مسلمانوں کو مسجدوں میں بھر دینا تھا. ان کی عید ہو جانی تھی، ان کے بھی درس کسی نے سن لینا تھا کہ کسی کام کے ہوتے تو. مگر نہیں، بچے مسجد نہ آئیں جی، ہمیں نہیں ضرورت، کیونکہ تم مسجد بلاؤ گے تو لوگ تمہارے عقیدے پہ چلیں. میرا کون سا ایسا عقیدہ ہے؟ کیا میں نعوذ باللہ کوئی قادیانی ہوں؟ یا پھر کون سا ایسا عقیدہ ہے؟ میں ان کو اہل سنت کے اصلی کانسیپٹ سکھاؤں نا تو شرما جائیں لوگ. انہوں نے ان کو تو اپنے عقیدے بھی نہیں صحیح پتہ. مگر میں نے تو عقیدہ چیلنج بھی نہیں کرنا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے میرے مسائل کچھ ہو رہے ہیں، میری لڑائی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو پاکستان میں یوٹیوب کی ویڈیو میں آ کے کامنٹ کر دینا، سیریسلی اس کے اوپر بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے تب لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں. یہ فارغ ہیں، ان لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ اگر بڑے کاموں میں ہوتے یہ اسی طریقے سے دھکے کھا رہے ہوتے. میں بھی کھا رہا ہوں الحمدللہ. جتنے دھکے لگتے ہیں اتنی مجھے مسکراہٹ ہوتی ہے. مجھے وہ مسئلے ہیں میں کبھی الحمدللہ نہ ہی بتاؤں گا، نہ ہی آپ کو کوئی خاص انٹرسٹ ہوگا کہ یار اپنے ذرا سیاسی ایموشنل ٹارچر بتائیں نا، ذرا جو ایموشنل کارگزاری ہیں آپ کی، تو میں آپ کو بتاؤں آپ بھی رونا شروع ہو جائیں گے ادھر. مگر یہ کوئی
کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ پہلی دفعہ ہوئی یا آخری دفعہ ہوئی ہو. ہر بندے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. میں اگر روزی روٹی کے لیے بھی جاتا تھا تب بھی مسئلے تو آتے ہیں لوگوں کو. میں تو اس مسئلے کے لیے جا رہا ہوں جہاں پہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں, براڈفورڈ میں سیشن ہو رہا تھا, جس وینیو میں ہو رہا تھا اس وینیو کے مالک نے آ گیا نیچے اتر, نہیں تو تجھے بات کرنے دیں گے. گورا کرسچن تھا, کہتا یہ چرچ ہے جدھر تو یہ لیکچر دے رہا ہے, چرچ کی وجہ سے تو میں آیا ہوں, بیٹھ تو بھی اور مجھے بتا کہ تو اس چیز سے آرگیو کیسے کر سکتا ہے. اور پھر وہ چلا گیا, سنتا رہا, کچھ نہیں کر سکتا, بدتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ. ویڈیو پہ دیکھ لیجیے گا, صحیح بھرا ہوا تھا براڈفورڈ کا سیشن. اور پھر میں نے اس کے جانے کے بعد کہا آپ لوگوں کو مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ لوگوں کی, میں باہر سے آیا ہوں, آپ کے ساتھ ایک بندہ آپ کے گیسٹ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور گورا ہے تو ڈر کے بیٹھ گئے ہو. میں اس بندے کا گلا پکڑ رہا ہوں کہ اوپر تھا بابا جی کو, میں نے کہا پادری صاحب اوپر آئے نا, اب سیدھا کرتا ہوں آپ کو, مگر یہ سب مسلمان ڈر گئے. صحیح سوچیں اس وقت میری ٹیم میں سے 2 بندے تھے, مائن تھا میرے ساتھ اور ایک اور بندہ تھا. اتنا غصہ آیا ہوا تھا ان کو کہ ساحل بھائی نو ون, ایک بھی بندہ نہیں اٹھا کہ ہمارے گیسٹ کے ساتھ ایک لوکل گورا آ کے بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ خود اس کو جواب دے رہے ہیں. انہوں نے بیٹا یہی مسئلے ہیں. میں لٹرلی اس دن مطلب میرا جسے کہتے ہیں نا دل پھٹ گیا تھا کہ یار میں کیا کہ ہماری قوم کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. اللہ نے ایسے نہیں عربوں میں قرآن نازل کیا تھا, غیرت تھی ان کے اندر. ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ گیسٹ ہوں ادھر, یہ بھائی صاحب ایسے بدتمیزی کریں اور آپ بیٹھے دیکھ رہے ہوں, آپ سوچیں آپ کی کتنی حیثیت رہ جائے گی میرے سامنے. جی بالکل. یہ میں آپ کو اپنی کارگزاریاں نہیں سنا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ وہ اسمائلنگ مومنٹ ہے. ایسے ایسے مسئلے انگلینڈ کے ٹور پہ یا انٹرنیشنل ٹورس پہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا. میں وہ بات جہاں سے شروع ہوئی, بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس طرح سے سننے والے دیکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یونٹی ہو. تو اس طرف جب آپ سے سوال کیا تھا کہ اب اس میں یہ بیریئر کہیں جا کے ختم ہوگا, اس طرح کی ویڈیوز کا سلسلہ رک جائے. دیکھیں سر, میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ جس کا رب اللہ عز و جل کائنات کا, اس کو میری کسی بھی بات سے کبھی بھی اعتراض نہیں ہوگا. جس کا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کی سیرہ اور سنہ کے اوپر اس نے پوری دنیا میں نظام اسلام کے اوپر ہر طاقت اکٹھی کرنی. دیکھیں میرا فلسفہ ہے, اسلام لاچاروں کا دین نہیں ہے, اسلام حکمرانوں کا دین ہے, اسلام طاقتوروں کا دین ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد نہیں کرتے جو قوم اپنی مدد خود نہیں کرتی. پہلے میں طاقت میں لانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہا ہوں. جب بھی میں کہتا ہوں نا کہ تزکیے سے باہر آؤ بھائی, یہ خانقاہوں سے نکلو, طاقت میں آؤ, اس قرآن اسپیس سائنسز کے لیے فورس کرتا ہے, قرآن پولیٹیکل سائنسز کے لیے فورس کرتا ہے, قرآن میڈیکل سائنسز کے لیے فورس کرتا ہے. میرے پاس میری اوپینین تو نہیں ہے, قرآن کی آیتیں ہیں, قرآن عقل لڑانے کے لیے فورس کرتا ہے. صحیح. لعلکم یتفکرون, قرآن میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ تم اپنا دماغ کھول سکو. اللہ کی آیت ہے, تم سوچ سکو. ان چیزوں کے اوپر جو بندہ بھی میرے ساتھ آئے گا وہ میرا دین کا بھائی ہوگا, دین کا ساتھی ہوگا اور میرے سر پہ بیٹھے گا. وہ میں اس کو زمین پہ بھی نہیں بیٹھنے دوں گا. مطلب دس مین از مائی بردر اینڈ مائی لو. اوکے, ادھر میں یونٹی کروں گا. ادروائز میں نے اگر کسی ایسے بندے سے یا کسی ایسی جماعت سے یونٹی کر لی کہ جو دین کی ڈیفینیشن میں دین نہیں مذہب کی ڈیفینیشن فٹ کر رہا ہے, تو میرے سارے بچے کنفیوز ہو جائیں گے جو میرے مشن پہ ہیں کہ سر یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ بھی ٹھیک ہیں, تو پھر دین مذہب ہی ہوا نا. وہ تو کہتے ہیں روزہ رکھو بس تم ابو بکر ہو گئے ہو, نمازیں پڑھو علی ہو گئے ہو, حج کر لو عمر ہو گئے ہو. میں انگلینڈ ٹور پہ گیا ہوا تھا, کم از کم 3 ٹور ہیں اس سال کے میرے انگلینڈ کے. 2 اسکینڈینیویا کے ٹور ہیں, ایک امریکہ کا ٹور ہے. کیا ٹور ہے وہ پہلے سمجھ لیں. جتنے مسلمان ہیں ان سب کو مسجدوں میں فٹ کر کے سنگل لائن کے اوپر لے کے آنا ہے. ان کو ان کے اسکولوں سے نکال کے ہوم اسکولنگ پر ڈالنا ہے. IMS کا مشن پوری دنیا تک پہنچانا ہے. IMS پیسے لگتے ہیں ہمارے, لیتے نہیں ہیں ہم. حی الفلاح پیسے لگتے ہیں ہمارے, دیتے نہیں ہیں. ہوم اسکولنگ پہ جو مجھے فیکلٹی لینی پڑے گی میرے پاس ہوتے پیسے ادھر بھی دے دیتا, مگر وہ والا کام مفت میں کروں گا تو کسی بھی بچے نے اس اسکول میں آنا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. سو ویر ایور آئی ایم اسپینڈنگ منی اور ویر ایور آئی ایم ایکچولی چارجنگ پیپل,
آپ خالی اس کی بزنس پلاننگ، اس کی جو فیزیبلٹیز ہیں وہ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یار یہ ذرا بورڈ لیول یا کمپنی لیول کے معاملات ہوں گے. اس گلوبل 112 کنٹریز کے، یہ سمجھ لیں ان دس کیس ہوم اسکولنگ میں 8 ملکوں کے 10-20 ہزار اسٹوڈنٹ ہاربر کرنے ہیں. ان کی اسپورٹس کی، ان کی ایجوکیشن کی جو ٹیوشن ٹریننگ اور میکینکس ہونے، دس از لٹرلی ملینز آف ڈالرز کا خرچہ ہے اس کے اوپر. If I start giving it for free, they are going to waste all of that effort of so many faculties. یہ تینوں باتیں میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں؟ یہ وہ مشن ہیں جو کہ بڑی لڑائی کے لیے فوج تیار کرنے والے ہیں. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہوم اسکولنگ کا جو کریکلم ہے نا میرا، اس میں ٹریکنگ سسٹم کی ٹریننگ 1.5 مہینے کی امی کی ٹریننگ ہے ہوم اسکولنگ میں، جس کا بچہ بھی آنا ہے. وہ ٹریکنگ سسٹم کی کہ کھانا کیا کھا رہا ہے اس کی اسپیسیفک کیا ہے، سوتا کب ہے اس کی اسپیسیفک کیا ہے، نمازیں کس طرح پڑھ رہا ہے، مسجد کے اندر روٹین کتنی دیر کی ہے اور کیا کرتا ہے، گھر کے اندر کیا روٹین ہے، کیا مینرزم کیا ہے. یہ اس کی ٹریکنگ شیٹ ہے جو ایپ کے اندر اور پیپر کے اوپر ماں نے اپنے بچے کو فٹ کر کے، اور کوئی کام نہیں اس کا، بچے کو ٹریک کرنا ہے، باقی کام ہمارا ہے. کتنے گھنٹے کی ایجوکیشن لے رہا ہے، کتنے گھنٹے کی انڈیویجول اسپورٹس کر رہا ہے، کتنے گھنٹے کی ٹیم اسپورٹس کر رہا ہے. ٹیم اسپورٹس میں جو کوچز ہیں وہی ٹریکنگ سسٹم کے اوپر بچے کو ٹریک کر رہے ہیں. انڈیویجول اسپورٹس کے اندر اسی طریقے سے وہ ٹریک ہو رہا ہے. 360 ٹیچرز بھی ٹریک کر رہے ہیں، پیرنٹس بھی ٹریک کر رہے ہیں. یہ وہ ہوم اسکولنگ کا ماڈل ہے جس کے تھرو مسلمان مومن میں کنورٹ کرنا ہے. ہم نے 8 سبجیکٹس، 5 STEM فیلڈس کے اور 3 اسلام کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے امریکہ کے سینٹر میں بیٹھ کے، انگلینڈ کے سینٹر میں بیٹھ کے. یہ ہوم اسکولنگ کا کریکلم ہے ہمارا، جو کہ 5 سال کے اندر بچے کو وہ والی ایجوکیشن دے رہا ہوگا جو 5 سال کے اندر پوسٹ گریجویٹ لیول کی میتھمیٹکس، کیمسٹری، بایولوجی اور فزکس کرواتی ہے. اور 1.5 سال میں IGCSE سرٹیفائڈ ہونے کے لیے قابل ہو جائے گا. 1.5 سال میں بچہ ہمارے کریکلم پہ. یہ کریکلم کس نے بنایا ہے؟ برکلیز کے پروفیسر، برکلی کے پروفیسر ہیں، پین کے پروفیسر ہیں، یہ PhDs ہیں. یہ وہ لوگ کریکلم مجھے بنا کے دے رہے ہیں، مسلمان ہیں، بائی دا وے پاکستانی ہیں، 2 پاکستانی ہیں، 1 نان پاکستانی ہے، کہ یہ لو ہم سے لے لو، ہماری زندگی میں لے لو. کیونکہ یہ سب کے سب ایک تو نوبیل کے لیے مطلب پرابیبل تھا کہ اس کو نوبیل پرائز مل جائے گا، کیونکہ وہ انرجی کے اندر کام کرتا ہے تو ذرا خطرے میں رہتا ہے. انرجی کے اوپر جو کام کرتا ہے ذرا اس کو پیٹرولیم والے نہیں چھوڑتے نا. تو دیز پیپل ہیو کالڈ می ان انڈونیشیا اینڈ ٹولڈ می کہ سر اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، اور ویسے ہی آپ کو مرنے کا شوق ہے، ہمیں مرنے کا شوق نہیں ہے، یہ کریکلم آپ لے کے مسلمان تیار کر سکتے اگر آپ کر سکتے ہیں. دیٹس ویئر آئی گاٹ دا کریکلم، دیٹس ہاؤ دا کریکلم اسٹارٹڈ. یہ کیوں میں آپ کو یہ سب چیزیں بتا رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بھائی بڑی لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں مورل کیپٹل، پولیٹیکل کیپٹل، فائنینشیل کیپٹل اینڈ مینٹل کیپٹل. یہ 4. اور مینٹل کیپٹل STEM کے علاوہ نہیں آئے گا، قرآن کے علاوہ نہیں آئے گا، سیرہ کے علاوہ نہیں آئے گا. ایموشنل کیپٹل سیرہ کے علاوہ نہیں آئے گا. فائنینشیل کیپٹل بزنس لیڈرشپ کے علاوہ نہیں آئے گا. نوکریاں کر کے مسلمان طاقت میں نہیں آنے والے. مسلمانوں نے بزنس کرنا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. باٹم 2% انگلینڈ کے اندر کون سی کمیونٹی ہے؟ پاکستانی. اچھا. ٹاپ 2 کے اندر کون سی کمیونٹی ہے؟ یہودی. یہ فرق ہے جب ایک قوم دین پہ آتی ہے اپنے آبجیکٹیو پورے کرنے کے لیے، اور ایک قوم مذہب پہ آتی ہے. اپنے آپ کو سارے جنتی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حلال کھانا ہے، نماز پڑھنی ہے، پردے کرنے. باٹم 2% پہ وہ انگلینڈ کے ٹاپ 2% نے پوری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہے، لٹرلی ہاتھ میں لگامے ہیں ان کی. انگلینڈ سے آپریٹ کرتا ہے اسرائیل بائی دا وے. 83% آف آل جیوز انگلینڈ میں کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتے ہیں. لیس دین 1% کارپوریٹ جابز میں. یہ ہے طریقہ دنیا کو پکڑنے کا. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو بزنس لیڈرشپ میں ڈالنا. میں ٹرین کر دوں گا، آپ نے بچے مسجد بھیجنے ہیں، بس مفت میں ٹرین ہوں گے. اور وہ کیسے ہوں گے؟ ایک دفعہ 22,000 کا ہمارے پاس نمبر ہے. اگر 22,000 بچے ایک وقت میں مسجدوں میں آگ چلے گئے، دنیا کی سب سے بڑی بلاک چین ہم بنا سکتے ہیں پیسوں کی. صرف بچے مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تب پروڈکٹ آئیڈیاز بھی ہمارے پاس ہیں، سروس آئیڈیاز بھی ہمارے پاس ہیں. اور میں نے کیا کرنے؟ بچوں نے ہی لانچ کرنی نا. آپ کے بچے ہی ملینئر بلینئر بنیں گے. مجھے خالی یہ لابی اکٹھی چاہیے. مسلمانوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ایسے پکڑ لیں انہوں نے. اور میلبرن سے لے کے میامی تک، مینچسٹر تک مسلمانوں کے بچے ایک ہی کلاس روم میں انٹر ہو گئے. آپ کو میں بتا رہا ہوں سال کے اندر آپ میرا سر لٹرلی
کٹا ہوا کسی UN کے وہ اس کے دروازے کے اوپر دیکھیں گے کہ اتنی بڑی دشمنی میں نے مول لینی. پھر آپ کے بچے مسجدوں میں چلے گئے, لابی اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, سب سے بڑے دشمن نے پھر آ کے مجھے پکڑنا. اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا, اللہ کرے ایسے ہی ہو. سمجھ رہے ہیں, یہ کام کرنے کے لیے بڑی پلاننگ کی ضرورت ہے, بڑی لڑائی کی ضرورت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے 2-2 روپے کی حرکتیں اور 2-2 روپے کی باتیں آپ کسی پرسپیکٹیو سے سب کو سمجھ آئیں گے, پلیز آپ کے توسط سے, کہ بڑی لڑائی کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر توجہ دینا میری نہ صرف کج فہمی اور نا اہلی ہوگی کہ میں ادھر کامنٹس کے رپلائی کرتا رہوں صحیح اور لوگوں کو جواب دینے کے لیے بیٹھا رہوں, کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکوں کے ساتھ کیا کرتے تھے جو وہ ڈھول لے کے آ جاتے تھے؟ کیا جا کے جواب دے رہے تھے کہ یہ بچے غلط کر رہے ہیں, میں آپ کو ان کا ریئیکشن بتاتا ہوں. یا ابو لہب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فلط بات کرتا تھا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ابھی میرے بھتیجے نے آنا ہے اور دین کی دعوت دینی ہے, اور جان کے پہلے پلیوٹ کر دیتا تھا اس پوری کی پوری سائیکالوجی کو جو اس ٹرائب میں ہوتی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ نہیں, ابو لہب غلط کہہ رہا تھا, ہی ڈیڈ وٹ ایور ہی واز تھنکنگ کہ بھائی میرا کام یہ والا پیغام پہنچانا ہے, آپ لوگوں کا کام ہے اس کے ساتھ مستی کریں گے, جو بھی 2 نمبری کریں گے, ان کی خباثت ہے. سو بڑی لڑائی کا حصہ بنے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. میں فار ایگزامپل میں دین کے پیسے لے بھی رہا ہوتا, یہ انگلینڈ سے میں نے کروڑوں ڈالر بھی بنائے ہوئے ہوتے, میرا مشن پھر بھی فارورڈ موشن میں جا رہا ہوتا. مجھے جو کہہ رہے ہیں پاکستان چھوڑ کے بھاگ گیا, یہ وہ کہہ سکتے ہیں جو میرے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, میرے مشن کے خلاف, کہ دیکھا ہماری لڑائی تھی چھوڑ کے بھاگ گیا. جب مسلمان لوگ یہ عام بندے بات شروع کریں تو میں یہ سوچتا ہوں کس کی پارٹی میں آپ بھائی, کس کی پارٹی میں جو آپ کہہ رہے تھے چھوڑ کے بھاگ گیا. میں حالانکہ ٹور پہ گیا تھا, مگر یہ صرف میرا دشمن ہی کہہ سکتا ہے کہ چھوڑ کے بھاگ گیا. میرا ساتھی کیوں مجھے کہے گا یہ چھوڑ کے بھاگ گیا, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو آپ کہتے ہیں یونائٹ کریں, پہلے کانسیپٹس تو کلیئر کر لیں. یونٹی کے لیے تو میں بیٹھا ہوں, مجھے تو بندے چاہیے, مجھے یوتھ کلب کے بچے بھی چاہیے, مجھے محمد علی مرزا کے بھی چاہیے, مجھے غامدی صاحب کے بھی چاہیے, مجھے ڈاکٹر سرار کے بھی چاہیے, مجھے سب مسلمانوں کے بچے چاہیے. وہ تو میرے ہی بچے ہیں نا سارے مسلمان. میں 22,000 اوورسیز تک چلا گیا ہوں, کیونکہ پاکستان میں اس طرح کے گٹر کھل جاتے ہیں, تو مجھے اوورسیز میں جانا پڑا. ان کا مورل ایکیومن بھی زیادہ ہے, لا ابائڈنگ ہیں, ایتھکس ان کے اچھے ہیں. ایمپتھی پاکستان میں کریٹ نہیں کی جاتی, وہاں پہ بچپن میں مل جاتی ہے, کیونکہ گوروں نے ایمپتھی کے اوپر رکھے ہوئے ملک, اور سینس آف جسٹس ان کی نظام کے تھرو بنی ہوئی ہے, قانون چلتے ہیں ادھر. یہ سب چیزیں گفٹ میں ملتی ہیں, اس لیے اوورسیز میں میری امید زیادہ ہے. پلس فائنینشیل کیپٹل کے کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے نا. اوورسیز کے بندہ بزنس لیڈرشپ میں جائے گا, اور پاکستان کی پوری نسلیں بھی لگ جائیں گی, تو وہ اتنا کیپٹل اکٹھا نہیں کر سکتا, اتنی ایکوٹی نہیں. سو یہ سارا میرے مشن کا حصہ ہے کہ میں اوورسیز رہوں. تو آپ اس مشن کو وہاں جہاں پری ڈیزائن اسٹرکچر آپ کو مل گیا وہاں جائیں گے, تو پھر یہاں کیا ہوگا سر؟ پھر اس اسٹرکچر کو یہاں کون بلڈ کرے گا؟ سر یہ آپ ہائرارکی سمجھیں. امریکہ میں جو بھی دین آئے گا نا, پاکستان میں وہ نافذ ہو جائے گا. بس یہ آسان سی بات ہے. انگلینڈ میں جو بھی پالیٹکس میں ہوگا, پاکستان کی پارلیمنٹ اس کے انڈر ہوگی. جو بھی اب وہ مسلمان ہوا نا, چلو یہ مسلمان کے انڈر ہو جائیں گے. پہلے سسٹم آپ سمجھ لیں, گلوبل سسٹم کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کام وہی لوگ کریں گے جو وہیں پہ بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کے پاس پیسے کی طاقت ہے اور لابی کی طاقت ہے. یہ طاقت انگلینڈ سے نہیں نہ بنائی ہم نے, یا امریکہ سے, یا یورپ سے, یہ 3 جگہوں سے. تو پاکستان میں جو مرضی کر لوں میں, ادھر سارے مومنین کر دوں نا, 25 کروڑ مومنین ہیں. جو سسٹم جس طریقے سے ہارڈ وائر ڈیزائن ہوا ہے نا, یہ مومنین نے اتباع انہی خداؤں کی کرنی ہے جو کہ واشنگٹن اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو جرمنی اور پیرس کے کچھ خاص گھر ہیں. ٹھیک ہے, سب کچھ لوگوں کو پتہ ہے میں کن گھروں کی بات کر رہا ہوں. یہ 600-700 بندے ہیں ٹوٹل, جن کے دین کے اوپر ہمارا پورا 25 کروڑ کا سسٹم چلتا ہے. دین کے اوپر میں چاہ رہا ہوں انہی عوانوں کے اندر مسلمانوں کے بچے طاقت پکڑ لیں. دیٹس اٹ. بزنس لیڈرشپ میں بھی, پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی, اٹ از دیٹ سمپل. رولز وہی ہیں گیم کے, ہم نے خالی پلیئر چینج کرنے. اور ادھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ روک ٹوک ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تعصب ہوگا, مگر اگر آپ کی لابی گلوبل ہو گئی تو یورپ اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتا, انگلینڈ اٹ سیلف کچھ نہیں کر سکتا. اگر امریکہ, انگلینڈ, یورپ, آسٹریلیا, بڑے ملکوں کے اندر مسلمانوں کے بچے آپس میں کنیکٹ ہو گئے, کسی ایک ملک سے کریں گے تو مارے جائیں گے. سب ملک اکٹھے کریں گے, لیکن اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. ایک بھی ملک ایسا نہیں بچا جہاں پہ سبسٹینشیل نمبر آف پاکستانیز, انڈینز, مسلمان نہیں موجود. آپ جب اللہ نے پھیلا دیے نا مسلمان بچے, آپ کا کام تھا ان جگہوں کے اوپر مسلمانوں کی یہ تاریں اللہ نے مدر بورڈ پہ پھیلا, آپ نے تاریں ملانی ہیں بس.
پورا کا پورا مدر بورڈ پہ آپ کا کنٹرول ہو سکتا ہے. یہودی 280,000 یہودی اس وقت انگلینڈ کے اندر اپنی پاپولیشن رجسٹر کر رہے ہیں. ہم 4 ملین مسلمان ہیں, 40 لاکھ, وہ 2.5 لاکھ, ہم 40 لاکھ. وہ پوری دنیا کو انگلینڈ سے کنٹرول کر رہا ہے. ہم انگلینڈ کا باٹم 2%, ایک گلی بھی ہمارے پاس نہیں ہے انگلینڈ کی, اور دنیا میں ہم سب سے نیچے ہیں. یہ ہوتا ہے غلط استعمال صحیح چیز کا. صحیح چیز کا غلط استعمال کرنا ہو تو ہم سے سیکھے. تو ساحل بھائی یہ کام اب 10 سال پہلے شروع کرتے تھے تو اب تک شاید یہاں پہ آپ لے آتے. اب سر میں نے پھر کہا اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. میں 10 سال پہلے شروع کرتا یا 20 سال پہلے شروع کرتا. جب میں 20 سال کا تھا تب شروع کرتا تو میں نے کسی ایک محلے یا کسی ایک گلی میں کام کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے, میں آپ کو بتاؤں, میں کارپوریٹ میں تھا اور میں آئی واز پریٹی مچ دا ڈارلنگ آف دا کارپوریٹ ٹریننگ انڈسٹری. جی آئی نو سر. مگر میرا انفلوئنس کسی ایک سیکٹر میں ہونا تھا زیادہ سے زیادہ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں یاسر بھائی, میں اگر آپ کو بتاؤں آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میری پلاننگ کچھ اور تھی, میرا ٹیکنیک کوئی اور تھی, اور اللہ تعالیٰ کسی اور ہی طریقے سے کوئی اور ہی واقعات کروا رہے تھے. وہ والی چیزیں انفلوئنس اور وائرلٹی میں جان رہی تھیں جو میں سوچ رہا تھا یار اس کی تو سائیکولوجیکل ویلیو کوئی تھی ہی نہیں اس ویڈیو کی. دس واز ناٹ سپوز ٹو, مطلب وہ والی پستول کی آپ نے گولی لوڈ کیا اور آپ فائر کی اور آگے سے ایٹم بم کا دھماکہ ہو گیا. نہ گولی میں ایٹم بم میں نہ پستول میں, یہ ہوا کیسے؟ سو یہ وہی بات ہے نا, وہ پرائمری کاز اینڈ سیکنڈری کاز نا. یہ کیسر بھائی کو سمجھ آئے گی یہ بات, کافی داروں کو نہیں. جو پرائمری کازیلٹی تھی نا اس کے اوپر اور سیکنڈری کازیلٹی کے اوپر میرا کوئی اور ہی سسٹم کا بلیو, میرا کوئی اور ہی, آئی ایم این اوکیجنلسٹ آف اے سرٹن کائنڈ. اوکے, سو اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ لیول آف بلیف جو میرا کریٹ ہوا ہے آفٹر لوکنگ. کہ میں اگر پہلے شروع کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس آرڈر کو اب آپ کہہ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں, وہاں سے یہاں آئے گا تو یہ پہلے شروع ہو جاتا, اور یہاں کے جو ٹائم پہ میں سر وہی تو کہہ رہا ہوں, میں نے 5 سال پہلے بھی یہ شروع کیا ہوتا تو شاید میں بہت بڑا فیلئر ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے, یہ جو ٹائمنگ ہے یہ اتنی امیکولیٹلی پرفیکٹ ہے جو یہ واقعہ ہوا نا میرے ساتھ, کہ جس طریقے سے اچانک ہی ہاریزونٹل اسپریڈ بڑھ گیا. اور یہ بھی نہیں کہ دیکھیں اسٹڈیلی بڑھتا نا تو بندہ کو سمجھ بھی نہیں آتی, یہ اچانک بڑھتا ہے تو آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی وہ بڑا واقعہ ہوا ہے. میری ٹیم مجھے کہتی رہی سر کہ آپ کے ٹریکشن انڈیکیٹرز ہائی ہیں, اور میں لٹرلی پٹتا رہا ہوں کیا کہ یار خدا کا واسطہ ہے, پہلی بات تو یہ خود پرستی سے باہر آؤ. ٹریکشن انڈیکیٹرز میں بتاؤں گا, میرے مارکیٹنگ کنسلٹنٹس مجھے بتا رہے تھے جو کہ $3,000-4,000 پر آور میں بل کرتے رہے تھے, کیونکہ ہم 3 یا 4 گھنٹے کی ان سے وہ رپورٹس لیتے ہیں اور رپورٹ بنا کے دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں سر ٹریکشن اس وقت آپ کی اس وقت جو بھی ایک ریٹنگ آتی ہے ان کی, وہ بھی یوٹیوب کی ریٹنگ نہیں ہوتی, ٹریکشن ریٹنگ ہے نا سر. یو ہیو نو آئیڈیا جس ڈیموگرافی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ رجسٹرڈ ڈیموگرافی کی نہیں آ گیا, آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں بتاؤں گا ٹریکشن انڈیکیٹرز کب گرین ہوں گے. ایک دن مجھے یاد ہے, وہ دن تھا جب مجھے ایک MB ملبرٹ براؤن نے کنسلٹنٹ, اس بندے نے مجھے کہا کہ اب تو میرا وہ بہت قریبی دوست ہو گیا, ایکچولی آپ پلیس جاب آفر ٹو ہم ایز ویل کہ تو میرے پاس آئے کام کر, بہت اچھا کام کا بندہ ہے. ہی سیڈ کہ اب آپ کو یقین آ گیا ٹریکشن انڈیکیٹرز کا, کیونکہ واقعی کچھ ایسے واقعات ہو گئے ہوئے تھے جو کہ بام کی طرح بلاسٹ ہوئے تھے. اب آپ نے کال کرنی تھی نا, اس دوران میں آپ کو سوچ رہا تھا کال کرنے کا کہ یہ ہوتا ہے, کیونکہ اب تمہیں پتہ چلو کہ پچھلے 2 سال سے تم جھک مار رہے تھے, اور میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ وین اٹ ول ہیپن آئی ول ٹیل یو. اور یہ وہ واقعات تھے جن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا اس میں, بالکل. یہاں تک کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں کچھ اور ہی کر دیتا, اور ایسا کچھ بھی نہ ہوتا جو اس وقت ہوا ہے. میں اوورسیز کے اندر جس لیول کی, میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ عزت دینے والے اور کوئی بھی نہیں, اور یہ میرا کام تو ہے بھی نہیں, اللہ کا کام ہے, تو اس لیے نہ اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے نہ ہی میرا کوئی گین ہے اس میں. میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ جس طریقے سے انگلینڈ میں ریسیپشن ہوتی ہے میری, یا امریکہ میں یا کینیڈا میں, بچے, بوڑھے, ہاؤس وائفس, انکلز, کارپوریٹ, یہ اپنے بچوں کو فورس کر کے لائے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار یہ ضروری ہے کہ یہ اور وہ والے سوال پوچھے جاتے ہیں جو پاکستان کے وہم و گمان میں نہیں. پاکستان کی یونیورسٹی کے لڑکے کو نواز شریف عمران خان میں ڈبو دیا گیا یا شیعہ سنی میں ڈبو دیا گیا, وہ اس لیول کے اوپر سیریس کوسچنس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل 10 گنا بڑا ہو رہا تھا کہ یہ بات, یہ پوٹینشیل ہے.
مسئلہ لیکن یہی ہے کہ ان کی کلاس میں ابھی بھی نا مینٹل کلاس میں وہ سائیکالوجی ابھی بھی ہے کہ وہ کیمبرج ہارورڈ یا ییل کو پوٹینشیل اسلامک انسٹیٹیوٹس نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ میں دیکھ رہا ہوں. یہودیوں نے دیکھا تھا اور دین نافذ کر دیا تھا. مسلمان ان انسٹیٹیوٹس اور ان بلڈنگس کو دین کے انسٹیٹیوٹ سمجھ نہیں رہا. وہ سمجھانا ہے بچے کو کہ بھائی دین ہی ہے, یہ سسٹم یہیں سے چلتا ہے, دین سسٹم کو کہتے ہیں. تو اللہ کا سسٹم نافذ کرنا ہے. تو اس وقت کی کرنٹ مطلب شطرنج کی بازی وہی ہے, مورے تو نے اپنے رکھنے ہیں, رولس تو ہمیں پتہ ہے کیا ہیں, رول تو سیٹ ہوئے ہیں اور اللہ نے سیٹ کروائے نا ان سے رول, تو بس کھیل. یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کبھی جس نے خود اپنی حالت نہیں بدلنی. سو آئی ہوپ آئی میڈ دا پوائنٹ کلیئر کہ سمری کے بات میں طور میں بتا دوں کہ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کیا کریں. مجھے اتنا میرا پتہ نہیں کیا ہوا ہے ابھی 15 دن یا 20 دن پہلے میری ٹیم نے میرے پہ پریشر ڈالا تھا کہ یہ ٹاپکس میں دس از ناٹ, یا واٹس ایپ میرا اوور فلو ہوا ہے یہ 4-5 دن پہلے. یہ جو مرزا صاحب نے جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ آفر کیا ہے کہ ساحل ادیم ہیز لیٹ ڈاؤن دا نیشن, تو میں نے اس لیے ان کو پھول بھیجے نا, اس لیے اچھا ان کو بھی بھیجیں اور بھی لوگوں کو بھیجیں. تو یہ چھوٹی باتیں اس کے اوپر ٹائم نہ لگائیں اور بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ہر کامنٹ کا یا ہر ویڈیو کا رپلائی, آئی ایم ناٹ ان دیٹ. میں کروں گا ضرور ویڈیوز کے رپلائی, مگر اس مسئلے کے اوپر جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہاں پہ رپلائی کرنا بہت ضروری. وہ نیریٹو ہے جو اصل میں بلڈ کرنا ہے. یہ چھوٹے موٹے مسئلے کے اوپر ساحل صاحب آپ کی ویلیو اور کیا ایسے کہتے ہیں آپ ٹی آر پی اوپر جاتی ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ٹی آر پی اوپر جاتی ہے نیچے. میرا یہ فرق پڑتا ہے کہ ڈیفینیشن صحیح ہوتی ہیں یا غلط. ڈیفینیشن غلط ہوتی ہے تو پھر تو دنیا کا سارے عالم, سارے پروفیسر, لبرلس, سارے امی ابو اکٹھے ہو جائیں, میں اکیلا لڑنے کے لیے تیار ہوں. سیکنڈ لگے گا مجھے مار دیں گے مگر میں لڑتا بھی مروں گا. اور اگر ڈیفینیشن ٹھیک ہیں تو پھر جو مرضی ہیں آپ, آئی ول کیری یو ان مائی آرمس آن مائی شولڈر, اگر آپ کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے. سو جب آپ کو لگے کہ ایک اور چیز میں آپ ضرور ایڈریس کروں, ایک خاص طبقے نے ایک خاص قسم کی نا اسٹریٹجی جو رکھی ہوئی ہے, میں اس کو میں بتا دوں نام لیے بغیر. ایک خاص پورا سیکٹر ہے کہ ساحل صاحب اینڈ میں آپ بھی حکمت میں آئے ہیں, میں اور وہ والی اسٹریٹجی کے اوپر آپ آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کہتے تھے لوگوں کو حسین بنو, اور آپ خود حسینی اسٹریٹجی پہ نہیں ہیں. تو پہلے آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں میں کن مسئلوں کا حل کرنے کے لیے کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور دوبارہ حسین کا نام ایسے نہ لے لینا. بس یہ میں آپ کو بتا دوں, دوبارہ آپ نے کیجولی حسین کا نام لیا تو آئی ایم گوئنگ ٹو انویل ایوری بٹ آف یور فیک حکمہ جو کہ آپ لوگ مسلمان بچوں کو کیسٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یور فلاسفی از کیسٹریٹڈ, یور سائیکالوجی از کیسٹریٹڈ, your nerves are castrated, and you are probably the worst thing that ever happened to in the name of Islam, that you are actually spreading like a cancer in my boys and girls in Pakistan. Don't you dare tell me that I followed any one of your footsteps by doing this or that. I am who I was. میں جو کچھ ہوں وہی کچھ ہوں, جو ظاہر ہے وہ باطن ہے, کہ مجھے گھر کاغذی پھولوں سے مہکانا نہیں آتا. سو آپ کو نہیں پسند میری اسٹریٹجی, آپ کو نہیں پسند میری ٹیکنیک یا میرا مشن, کوئی بات نہیں, مجھے آپ نہیں, مجھے میرا رب چاہیے, مجھے میرا محمد چاہیے. بس مجھے اللہ کے نام کے اوپر حکمت نہ سکھائیں. مجھے پتہ ہے کہ کب کہاں پہ حکمت کا وقت آتا ہے, کب کہاں پہ مصلیت کا. یہ وہ وقت نہیں ہے جہاں پہ ڈیفینیشنز کرپٹ کر رہے ہوں سارے, اور میں حکمت بھی سکھا رہا ہوں لوگوں کو. حکمت کا مطلب ہوتا ہے سیاست. حکمہ اللہ نے قرآن میں لفظ یوز کیا ہوا ہے. آپ لوگوں کی فرقہ واریت کی نظر نہیں کرنے دوں گا میں. حکمہ مسلمان بچوں کو بتا دوں, حکمہ وہ ہے کہ دنیا کو قابو کیسے کیا جائے, اس کی ٹیکنیک کو حکمہ کہتے ہیں. دنیا کو اسلام کے اوپر کس طریقے سے اسٹیبلش کیا جائے اس کو حکمہ کہتے ہیں. اپنی جان بچانے کو حکمہ نہیں کہتے. اور جو اس بندے کو یہ شک ہے کہ میں گلوبل مشن کو کمپرومائز کر کے پاکستان میں اپنی کسی ساخت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ ہے ہی چھوٹا آدمی. اس نے اپنی ساخت کو خدا بنایا ہوا ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان میں میرے بارے میں کوئی ویڈیو بنائے یا کوئی کامنٹ کرے. مجھے فرق یہ پڑتا ہے کہ اسلام کی ڈیفینیشن چینج کرنے کے لیے جو آپ لوگ میں مہم لگے ہوئے ہیں, اور اس کا نام اسلام لگایا ہوا ہے آپ نے, تو یو آر دا اینیمی, یو آر دا پرابلم, یو ناٹ دا سلوشن. آئی ہوپ جس طبقے کو میں نے بات کی ہے اس کو تک پہنچ گئی ہے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں بیکاز
it is not in my grace that my father taught to actually, stoop down to a level by calling somebody on by his name. تو یہ میں نے ایک خاص ٹیکنیک سے ایک میسیج کیا ہے. زیادہ تر لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا, فکر نہیں کریں, زیادہ تر لوگوں کے لیے میسیج تھا بھی نہیں, بائی ڈیزائن تھا جی. یہ دس از اے بائی, آپ نے منع بھی کیا تھا انگریزی میں بات نہیں کرنی, یہ ضروری تھا کہ ان کو میں بتا دوں کہ دوبارہ میرے راستے میں اس طرح مت آنا اسلام کے نام کے اوپر, نہیں تو آئی ول میک اٹ اے پوائنٹ ٹو, کیونکہ ونس it happens, I let go. Twice it happens, I let go. But third time, it will assume, ایسے لگے گا جیسے کہ میں مطلب I'm recognizing you as something credible. You guys are not credible. Don't come in my way. Okay? This is a big problem I'm trying to solve for مسلمان جو کہ بچے ہیں, ان کے لیے میں پرابلم سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ لوگ میرے راستے میں مت آئیں. آپ جو کام کر رہے ہیں مجھے اس سے زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑا بیکاز آپ لوگ کوئی اور ہی چیز کو اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس وقت دنیا میں کوئی اور مسئلے ہیں, آپ جیت بھی جائیں تب بھی اسلام کو فائدہ نہیں ہونا, آپ ہار بھی جائیں تب بھی فائدہ نہیں ہونا. اس لیے میں آپ کو زیادہ فوکس نہیں کر رہا ہوں آپ کے اوپر. مگر ڈونٹ اسٹارٹ ٹیکنگ جیبز ایٹ می, یو جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس, ٹرسٹ می, انشاءاللہ. جی سر. سہیل بھائی تھینک یو سو مچ. ابھی بہت سارے سوالات ہیں اور میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ دوبارہ بھی ٹائم دیں, کیونکہ اب کچھ ایسی چیزیں تھیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن میرے خیال سے آلریڈی ہم کافی ٹائم ریکارڈ کر چکے ہیں, اور ایک اور سیشن ریکویسٹ ہے آپ سے. سر میں جب موقع ملے گا ضرور, میں نے کچھ چیزیں ضروری ہے کہ میں آپ سے, کیونکہ آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے, آپ کا نام ایک سیریس ناموں میں سے ہے وچ از ویری ویری یوزفل فار پیپل لائک می, بیکاز میں نے جو پیغام رسانی کرنی ہوتی ہے وہ بھی مسلمانوں کے پیرنٹس کے سیکٹر کے اندر. دیکھیں یہ ڈانس ڈرامہ مستی اور یہ جو لیس دین سیریس میسیجنگ ہو, چاہے وہ اچھی ہو بری ہو, وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ جیسے ناموں میں جو سیریسنس ہے نا, وہ لوگ پھر اس فورم کو چینج کریٹ کرنے کے کام آ سکتا ہے. سو آئی وانٹ گوئنگ ٹو کم ہیئر فار مینی ریزنس, پرائمریلی کہ جب میں نے کوئی سیریس پیغام آگے پہنچانا ہو, جو سیریس لسنرز ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں کان دھرتے ہیں کہ بھائی بچے بچانے ہیں, تو وہ میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا. بلکہ آئی ول ریکویسٹ یو فار سرٹن سلاٹس, ناٹ جسٹ یو بٹ یو اینڈ می ٹوگیدر ان لاٹ آف ویز, تاکہ پیغام دور تک جائے. بس اسلامک فاؤنڈیشن اس کے اوپر میرا اس وقت فوکس ہے. میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی ایک کورس پہ, کسی ایک موٹیو پہ, کسی ایک اسٹریم کے اوپر اتنا فوکس نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے, اس کے اوپر ضرور فوکس کریں کہ اپنی فاؤنڈیشن کے اوپر کام کریں, اور قرآن اور اس حدیث کے ریسرچ کے اوپر ٹرین کریں اپنے بچوں کو. بہت ہو گیا لوگوں کی باتیں سن کے اسلام سیکھنا. اللہ کی کتاب پڑھ کے اسلام سیکھنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیدھا کر کے اسلام سیکھنا ہے. ہمیں یہ کس نے محتاجی دی ہے کہ مجھے میرا نبی بھی کوئی تیسرا بندہ سمجھائے گا, مجھے میرا قرآن بھی کوئی تیسرا بندہ سمجھائے گا. یہ محتاجی ہماری انفیریئر سائیکالوجی میں, سپیریئر سائیکالوجی کا تقاضا ہے کہ میں اپنے رب سے, اور میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو, اور قرآن میرے سے ہم کلام ہی نہیں ہو سک رہا, کیونکہ میں نے خود تیسرے بندے کو نافذ کر دیا اپنے اوپر. یہ کبھی بھی نہیں ہوا تھا اسلام میں, یہ ہم نے خود نافذ کیا ہوا ہے کہ میں خود, میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے, مگر نہیں آپ سر کسی اور انکل سے کہیں وہ مجھے بتائے میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے, کیوں ایسے کیا محتاجی ہے میرے اندر. سو خود قرآن میں ریسرچ کرنے کے قابل بنائیں اپنے لڑکوں لڑکیوں کو, اور خود لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی لوگوں کو مچھلیاں نہیں دیتے, مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. لوگوں کو محتاج نہیں کرتے ہوتے, انڈیپینڈنٹ کرتے ہوتے. سو دس از مائی میسیج ٹو ایوری ون کہ طاقت میں آؤ, اور علمی اور فائنینشیل اور سیاسی, یہ تینوں طاقتیں تبھی آئیں گی جب آپ کی ذہنی طاقت, مینٹل ایکیومن بڑھے گا. تو وہ صرف قرآن بڑھا سکتا ہے اور کوئی نہیں بڑھائے گا. جو کوئی اور چیز بڑھا رہی ہے, کوئی اور چیز, وہ دماغ نہیں بڑھا رہی, وہ آپ کا نفس بڑھا رہی. سو اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی دے, اینڈ آئی ہوپ دس ول کنٹینیو انشاء اللہ. سر تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر.